رب العالمین. نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد. آج علامہ پیر سید محمد مدنی میاں مدث علی جانشین محدث اعظم ہند کچھوسوی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے دیوبند کے اندر ہال میں تاریخ 25 مئی 1974 کے بروز سنیچر 3 بجے ان کے نورانی بیانات ہیں. آپ سن کر اپنے دل کو مستفیض فرمائیں. اس جلسے کے اندر کافی تعداد میں سامعین بھی شرکت فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ علماء اور مشائخ بھی حاضر ہو رہے ہیں. اس نورانی بیانات کو سن کر اپنے دلوں کو مجلجہ فرمائیں. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. پہچان کی آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کی گم اس میں ہے آفاق. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی کہ خدا کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی. یہ نکتہ میں نے سیکھا بوالحسن سے کہ جاں مرتی نہیں مرگے بدن سے، چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ. نمود شان ربانی، ظہور نور یزدانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں. ایک بار اور حدیث صلاۃ پیش فرمائیں. سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں. آپ کی پوری زندگی میں کبھی ایسا حادثہ پیش نہیں ہوا ہوگا، ایسا واقعہ آپ کے سامنے ابھی تک نہ آیا ہوگا
کہ آپ دریا کے پاس جائیں اور کہیں اے دریا مجھے تیرے پانی کی ضرورت ہے، اور دریا یہ کہہ دے کہ میں تجھے پانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کی زندگی میں ایسا بھی حادثہ نہ پیش آیا ہوگا کہ آپ پہاڑوں کے پاس جائیں اور کہیں اے پہاڑ مجھے تیرے پتھروں کی ضرورت ہے، پہاڑ کہہ دے نہیں میں تجھے تو ایک پتھر بھی نہیں دے سکتا۔ اس طرح کی بات سے بھی آپ کبھی دو چار نہ ہوئے ہوں گے کہ آپ درختوں کے پاس جائیں اور اس سے کہیں اے درخت مجھے تیری لکڑیاں درکار ہیں، اور درخت یہ کہے نہیں میں تو تجھے ایک ٹہنی بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ سورج کے پاس جائیں، سورج کہے ہم روشنی نہ دیں گے، چاند کے پاس جائیں، چاند کہے ہم چاندنی نہ دیں گے، جانوروں کے پاس جائیں، جانور کہے ہم اطاعت نہ کریں گے۔ اس طرح کا واقعہ آپ کی زندگی میں کبھی پیش نہیں آیا ہوگا۔ آپ جہاں جاتے ہیں ہر چیز آپ کی اطاعت کے لیے تیار نظر آتی ہے، دریا اپنے آغوش کو کھولے ہوئے ہے، پہاڑ اپنے سنگریزوں کو دامن میں لیے ہوئے ہے، درخت اپنی ٹہنیاں پیش کر رہا ہے، جانور اپنی اطاعت کے لیے آپ کی اطاعت کے لیے سر نیاز کو جھکائے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ یہ کائنات کی مخلوق جس کی ضرورت آپ کو پڑے آپ وہاں جائیں وہ آپ کے کام آنے سے انکار کر دے، کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ مگر دوستو آج میں تم کو عالم خیال میں، عالم تصور میں، اس لیے کہ عالم وقوع میں ایسی کوئی بات ابھی سامنے نہیں آ سکی، مگر آج میں آپ کو عالم خیال میں، عالم تصور میں ایک ایسی دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں کہ فرض کر لو وہاں ساری مخلوق تمہارے مقابلے میں کھڑی ہوئی ہے۔ سورج کہتا ہے ہم نور نہ دیں گے، چاند کہتا ہے ہم چاندنی نہ دیں گے، دریا کہتا ہے ہم پانی نہ دیں گے، درخت کہتا ہے کہ ہم اپنی دولت اپنا سرمایہ تمہیں نہ دیں گے، جانور بولتے ہیں ہم تمہاری اطاعت نہ کریں گے۔ ایک ایسی دنیا کا تم تصور کرو، ایک ایسی دنیا کا تم خیال کرو جہاں ساری مخلوق ایک طرف ہو اور صرف انسان دوسری طرف ہو، اور ساری مخلوق یہ سوال کر رہی ہو اے انسان تو ہمیں سمجھا دے کہ تیری فضیلت کیا ہے، تیری شرافت کیا ہے، تیری کرامت کیا ہے، ہم کیوں تیرے آگے اطاعت کریں، ہم کیوں تیری فرما برداری کریں، ہم کیوں تیری عظمت کا سکہ اپنے دلوں کے اوپر جمائے۔ پہلے تو سمجھا لے بعد میں بات کرنا۔ ایک عالم ایسے عالم کا تصور کیجئے کہ ساری مخلوق ایک طرف ہو اور تنہا یہ حضرت انسان ایک طرف ہو اور مقابلہ ہو جائے۔ جانور آج مقابلے کے لیے تیار نظر آ رہا ہے، درخت آج بہت ہی برگشتہ خاطر دکھائی دے رہے ہیں، ساری مخلوق مل کر کے آج ہم سے یہ سوال کرتی ہے کہ اے انسان بہت چاہتا ہے کہ ہم تیری فرما برداری کرتے رہیں، ہم تیرے اشارے ابرو پر چلتے رہیں، ہم تیرے ہر حکم کو مانتے رہیں، مگر آج تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھا دے کہ آخر وہ تیری فضیلت کون سی ہے، تیری عظمت کون سی ہے، تیری کرامت کون سی ہے، تیری شرافت کون سی ہے، کس وجہ سے ہم تیرے تابع رہیں۔ بڑا سخت مقابلہ ہے، ایک طرف دو ٹانگ کا جانور انسان ہے اور ایک طرف چار ٹانگ کے جانوروں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، بہت سخت مقابلہ ہے، مناظرے کی محفل سج گئی ہے۔ اب میں بھی تو ایک انسان ہوں نا، میری بھی تو عزت خطرے میں پڑ گئی ہے نا، لہذا مجھے سارے انسانوں کی وکالت کر کے اب ان کا مقابلہ کرنا، اس لیے کہ اگر آج ہم نے ان کا مقابلہ نہ کیا، اگر آج ہم نے ان کی زبان کو بند نہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تک تو اونٹ کے ناک میں ہماری نکیل تھی، کہیں وہ ہماری ناک میں اپنی نکیل نہ ڈالنا شروع کر دے، الٹ جائے معاملہ۔
کل تک تو ہم لگام لگا رہے تھے، کہیں وہ ہمارے لگام لگانا نہ شروع کر دے۔ کل تک تو ہم ان پر حکومت کر رہے تھے، کہیں وہ ہم پر حکومت نہ کرنے لگے۔ لہذا سارے انسانوں کی برادری کی طرف سے میں وکیل بن کر کے مقابلہ کروں گا جتنا کر سکوں۔ یہ تو میں نہیں کہتا کہ کیا نتیجہ نکلے گا، مگر میں آج اس محفل کے اندر بات کروں گا اور اس کے بعد مخاطب کروں گا، اے جانوروں تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، اور تم آئے ہو مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے، انسانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہ انسان جو فصاحت والا انسان ہے، جو بلاغت والا انسان ہے، اچھی اچھی بولی رکھنے والا انسان ہے، تو آیا ہے میری شرافت کو سمجھنے کے لیے۔ اے جانوروں تمہیں تو بولنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے، تم میں تو بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے، آؤ دیکھو ہماری پیاری پیاری باتوں کو سنو۔ اگر تم ہماری فضیلت کو سمجھنا چاہتے ہو تو یہی بات ہمارے لیے کافی ہے کہ ہمارے اندر قوت گویائی ہے، ہمارے اندر فصاحت و بلاغت ہے، ہماری زبان کا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تو یہ بولنا ہماری فضیلت کا سبب ہے۔ آئے ہو تم مناظرہ کرنے کے لیے، آئے ہو ہماری فضیلت کو سمجھنے کے لیے، آئے ہو ہماری کرامت اور عزت کو دیکھنے کے لیے، تو یہ جانوروں سن لو، یہ بولنا یہ ہماری فضیلت کا سبب ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ اتنی بات میں کہوں گا اور سب دم دبا کے بھاگ جائیں گے کہ بھئی مقابلہ بہت سخت ہو گیا ہے، مگر دوستو آج وہ پوری تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں۔ ایک جانور کھڑا ہو کر بولتا ہے، اے اپنی بولی پر ناز کرنے والے سن، صرف تو ہی نہیں بولتا ہے، میں بھی بولتا ہوں۔ قدرت نے مجھے بھی کوئی زبان دی ہے، قدرت نے مجھے بھی ایک بولی دی ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ میری جس قوم کو جو بولی ملی ہے وہ بولی بدلتی نہیں ہے، مگر اے انسان تو اپنی بولی پر ناز کرتا ہے اور کبھی ایمان کی بولتا ہے، کبھی کفر کی بولتا ہے، کبھی شرک کی بولتا ہے، کبھی توحید کی بولتا ہے، کبھی ملانے کی بولتا ہے، کبھی کاٹنے کی بولتا ہے۔ اے انسان تو اپنی بولی پہ ناز کرتا ہے، ذرا اپنی بولی کا تو جائزہ لے لے، تو ملانے والی بھی بولی بولتا ہے اور تو کاٹنے والی بھی بولی بولتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ ملانے والی بولی کیسی ہوتی ہے اور یہ کاٹنے والی بولی کیسی ہوتی ہے؟ دوستو ایک مثال عرض کروں، مثال سے آپ خوب سمجھیں گے۔ دیکھو ایک محفل سجائے گی، کہا جاتا یہ کیسی محفل ہے؟ کہا یہ فلاں صاحب کی شادی ہے، شادی کی محفل سجائی گئی۔ ایسے وقت میں قاضی صاحب کی بڑی ضرورت پڑتی، اتفاق سے ادھر بھی قاضی ادھر بھی قاضی، دائیں بائیں دونوں، تو ایسے وقت میں قاضی صاحب کی بڑی ضرورت پڑتی۔ شادی ہے، یہ شادی میں کیا ہوگا سنو جی، شادی میں ہوگا یہ کہ دو انسان جو بالکل اجنبی، دونوں میں بہت ہی جدائی، دونوں میں بڑا ہی فراق، دونوں کے اندر بڑی دوری، مگر قاضی صاحب جب بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ میں نے فلاں کی بیٹی کو اتنے مہر کی عوض میں تمہاری زوجیت میں دے دیا، اپنی وکالت میں نے تمہاری زوجیت میں دے دیا، تم نے قبول کیا؟ تو کیا کہا نوشے نے؟ کیا کہا؟ میں نے قبول کیا۔ یہ میں نے قبول کیا یہ کیا ہے؟ بولی ہی تو ہے نا، یہ کوئی ایٹم بم تو نہیں، یہ کوئی ہائیڈروجن بم بھی نہیں، یہ میں نے قبول کیا۔ اگر یہ نہ کہتا تو معاملہ گڑبڑ، اتنا ہی بولنا ضروری ہے، اور جہاں اس نے کہا میں نے قبول کیا معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس نے کہا میں نے قبول کیا، اس بولی نے کیا کیا کہ دو انسانوں کو ایسا ملایا کہ اتنا ملا ہوا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ دیکھا کتنی جدائی تھی اور کتنی قربت ہو گئی،
کس قدر درمیان میں خلیج تھی، مگر ساری خلیج پٹ گئی اور کتنی قربت اور کتنی نزدیکی ہو گئی، تو بولی نے ملا دیا کہ نہیں؟ مگر ایک مرتبہ کا واقعہ سنو، بولی نے تو ملایا تھا، مگر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میاں صاحب کو آ گیا جلال، مانگ لیا پانی اور عورت نے دینے میں کر دی تاخیر یا کوئی اور بات ہو گئی ہوگی، اور اس کے بعد کہا اپنی بیوی کہ میں نے تجھے 3 طلاق دے دیا۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، میں نے تجھے 3 طلاق دے دیا۔ بتاؤ یہ بھی کیا یہ بولی ہی ہے نا؟ اس کو بھی تو آپ ایٹم بم نہیں کہیں گے۔ میں نے تجھے 3 طلاق دے دیا۔ دیکھیے اتنا کہنا تھا کہ پھر وہی دوری ہو گئی، پھر وہی جدائی ہو گئی، پھر وہی پردے حائل ہو گئے، پھر وہی گود ہو گیا، پھر وہی حجابات آ گئے۔ کیا بات ہے؟ سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ بولنا عجیب چیز ہے۔ ایک بولی ملانے والی بولی ہوتی ہے اور ایک بولی کاٹنے والی بولی ہوتی ہے۔ ملانے والی بولی کا کام ملا دینا ہے اور کاٹنے والی بولی کا کام کاٹ دینا ہے۔ مگر دوستو، لوگ کاٹنے والی بولی جب بولتے ہیں، کاٹنے والی بولی جب بولتے ہیں تو بڑی تعویلیں کرتے ہیں، بڑی توجیہیں کرتے ہیں۔ ایک صاحب اپنی بیوی کو طلاق دے کر آئے اور مولانا حسن آدم کے پاس اور کہا اے مولانا سنیے، بڑے غصے میں میں نے دیا تھا، بہت غصے میں دیا تھا۔ تو مولانا کہیں گے کیا کوئی محبت میں طلاق دیتا ہے؟ طلاق تو غصے ہی میں دی جاتی ہے۔ ارے نہیں مولانا، ایک بات سنیے، میری زبان کو نہ پکڑیے، زبان سے تو طلاق کا لفظ نکل گیا تھا، مگر دل میں بڑی محبت بھری ہوئی ہے، دل میں بہت ہی ہمدردی ہے، دل میں بڑا عشق بھرا ہوا ہے۔ اے مولانا زبان مت دیکھو، اے مولانا قلم مت دیکھو، اے مولانا تحریر مت دیکھو، اے مولانا بولا ہوا لفظ مت پکڑو، دیکھنا ہے تو دل دیکھو۔ دیکھو دل کے اندر کتنی محبت ہے، دیکھو دل کے اندر کتنی ہمدردی ہے۔ تو مولانا کہیں گے ارے نادان، کسی اور کو بے وقوف بنانا ٹھیک ہے، ہم مان بھی لیں کہ تیرے دل میں اگر محبت ہے، ہوگی محبت، مگر بولی کا جو کام تھا وہ ہو گیا۔ اس میں تیری محبت سے لفظ طلاق کا جو کام تھا وہ ہو گیا۔ اب اس طرح چلانے سے کام نہ چلے گا۔ اور اے نادان انسان، تو ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے، تو ہمیں فریب دینا چاہتا ہے۔ اگر تیرے دل میں محبت ہوتی تو جدائی والی بولی کیسے نکلتی؟ اگر دل میں محبت ہوتی تو عداوت والا لفظ کیسے نکلتا؟ ساری دنیا کو فریب دینا چاہتا ہے، مگر تیری بولی بتا رہی ہے کہ دل میں کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ تو دیکھو یہ انسان کاٹنے کی بھی بولی بولتا ہے اور ملانے کی بھی بولی بولتا ہے۔ ایک صاحب اے مولانا، ہم نے نہیں سمجھا تھا کہ طلاق کہنے سے یہ ہو جاتا ہے، ہم اس کا معنی نہیں جانتے، ہم نے کوئی لغت نہیں پڑھی ہے، ہم اس ڈکشنری نہیں جانتے، ہم جاہل آدمی ہیں، ہم نہیں جانتے کہ اگر ہم اپنی بیوی سے طلاق کا لفظ کہیں گے تو وہ نکل جائے گی، ہم تو جاہل ہیں۔ کہا بھائی دیکھ، چاہے تو رہے جاہل اور چاہے رہے عالم، بولی کا کام ہو گیا۔ تجھے پہلے معلوم کرنا چاہیے تھا کہ ملانے والی بولی کون ہے، کاٹنے والی بولی کون ہے، اور اگر تو نے اس کا علم حاصل نہیں کیا تو تیری جہالت عذر نہیں بن سکتی، تیری جہالت عذر نہیں بن سکتی۔ بولی کا جو کام تھا وہ ہو گیا، بولی کا جو کام تھا وہ ہو گیا۔ اے انسان، تو بولتا ہے مگر کاٹنے والی بھی بولی بولتا ہے اور ملانے والی بھی بولی بولتا ہے۔ اس کو میں مثال کے طور پر عرض کروں، میں نے مولانا طاہر صاحب سے کہا، میں نے مولانا حسن آدم صاحب سے کہا کہ ذرا سا کھڑے ہو جائیے اور اپنے رسول کے بارے میں کچھ ہمیں سنا دیجئے کہ آپ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول آپ کے عقیدے میں کیا ہے، آپ کے نظریے میں کیا ہے، آپ کا خیال میں کیا ہے۔ مولانا
حسن آدم کھڑے ہو گئے اور اپنی باری پر مولانا طاہر صاحب کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کیا مجھ سے سوال کرتے ہو؟ سنو، جو میرا رسول ہے وہ تاجدار کائنات ہے، میرا رسول امام الانبیاء ہے، میرا رسول شفیع المذنبین ہے، میرا رسول صاحب قاب قوسین او ادنیٰ ہے، میرا رسول صاحب اسرا ہے، میرا رسول اقتدار والا ہے، میرا رسول اختیار والا ہے، میرا رسول ماضی و مستقبل کا جاننے والا ہے، میرا رسول میرے رسول کے بارے میں پوچھ رہے ہو، صاحب صفات کبریٰ ہے، میرا رسول صاحب مقام محمود ہے، میرا رسول اول مخلوق ہے، میرا رسول کمالات کا جامع ہے، میرا رسول یہ ہے، میرا رسول وہ ہے، سناتے چلے گئے۔ یہ جو کچھ انہوں نے سنایا یہ سب بولی ہی تو ہے، یہ جو آپ سن رہے ہیں اور یہ جو بولتے چلے جا رہے ہیں یہ سب بولی ہی تو ہے، یہ سب بولی ہی تو ہے۔ اب مگر دوستو ایک انسان اور بھی ہمیں نظر آیا، ہم نے کہا اچھا دیکھو مولانا نے تو اپنے رسول کے بارے میں جو کچھ اپنی عقیدت کا اظہار کرنا تھا کر دیا، اب اس کے بعد ذرا تم بھی بتاؤ۔ ایک آدمی کو میں نے خاص طور سے دیکھا کہ جب مولانا بول رہے تھے کہ میرا رسول یہ ہے اور میرا رسول وہ ہے تو دیکھ رہا تھا میں کہ اس کے چہرے کا زاویہ بگڑ رہا ہے، تو میں نے سوچا اس کی بھی تو کوئی بولی ہوگی، اس کی بھی تو کوئی بولی ہوگی۔ اچھا ذرا آپ زحمت کیجیے اور آئیے مائک پر کھڑے ہو جائیے اور کھڑے ہو کر بتائیے کہ آپ کا رسول کیسا ہے، آپ کا رسول کیسا ہے۔ یہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں سنو جی میرا رسول جو ہے وہ پیٹ کے پیچھے سے بھی بے خبر ہے، میرا رسول جو ہے وہ مر کر مٹی میں مل گیا ہے، میرا رسول جو ہے وہ اپنی عاقبت سے بھی بے خبر ہے، میرا رسول جو ہے وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، میرے رسول جو ہے اس کا علم جو ہے شیطان کے علم سے کم ہے، میرا رسول جو ہے اس کا علم جانوروں کے علم کی طرح ہے، میرا رسول وہ ہے جس نے اردو میرے مولویوں سے سیکھی ہے، میرا رسول ایسا ہے، میرا رسول ویسا ہے۔ بہرحال یہ سب جو کچھ بول گئے یہ بھی تو بولی ہے نا، مولانا طاہر نے جو کہا وہ بھی بولی اور یہ جو بول گئے یہ بھی بولی۔ اب میں کچھ نہیں کہوں گا، میں تمہارے ایمان کو دعوت دوں گا کہ فیصلہ تم کرو، کاٹنے والی بولی کون ہے اور ملانے والی بولی کون ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ اے انسان تو اپنی بولی پہ ناز کرتا ہے اور ایسی ایسی بولیاں بولتا ہے تو جانور کہہ رہا ہے انسان ایسی بولی سے تو میرا نہ بولنا بہتر، ہم تیری بولی کی وجہ سے تجھے بزرگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لیجیے صاحب اتنے زوردار میں ہم جانوروں کو سمجھانا چاہ رہے تھے مگر واقعی دوستو اب ہم کو اپنے کمزور پہلو کو دیکھنا پڑ گیا۔ واقعی اگر ہمارے اندر کچھ ایسے انسان نہ ہوتے جو عجیب عجیب بولی بولتے ہیں تو آج ہم جیت گئے ہوتے اور آج جانوروں کو تم دبا کے بھاگنا پڑ گیا ہوتا، مگر مجبور ہو گئے۔ اچھا ہم نے سوچا ہار تو ہم نہیں مانیں گے، ہار نہیں مانیں گے، ان جانوروں سے اگر ہار مان لی تو بڑی مصیبت ہو جائے گی، تو لہذا ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان جانوروں کے اوپر دوسری بات کر دیا۔ اے جانور اچھا خیر تم میری بولی کی وجہ سے میری شرافت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تو کم سے کم آ کر میرا دسترخوان تو دیکھ لے۔ تیرا حال عجیب ہے، جس کے مقدر میں ہڈی ہے وہ اسی میں الجھا ہوا، جو گھاس والے ہیں وہ اس سے آگے نہیں بڑھ رہے، اور دیکھو ہم کہاں سے بڑھے اور کہاں تک پہنچ گئے۔ ہمارا معاملہ ہی کچھ نرالا ہے، ہمارے دسترخوان پر آؤ تو دماغ روشن ہو جائے، قسم قسم طرح طرح کی نعمتیں اللہ کے فضل و کرم سے دسترخوان کو سجائے ہوئے ہیں، تو آیا ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے؟ جانور تجھے شرم نہیں آتی؟ جسے کھانے کا بھی سلیقہ نہیں، جسے پینے کا بھی انداز نہیں، جو جس کھانے میں الجھ گیا اسی میں آج تک الجھا رہا۔ اے جانور اگر ہماری شرافت کو دیکھنا ہے تو ہمارے دسترخوان کو دیکھ لے، ہماری فضیلت کو دیکھنا ہے تو ہمارے کھانے پینے کی اشیاء کو دیکھ لے۔ ہم اس لیے کرامت والے ہیں، ہم اس لیے شرافت والے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ جہاں دسترخوان کا معاملہ سامنے آئے گا تو جانور کے پاس کوئی بات ہی نہیں رہے گی۔ واقعی بیچارہ ہڈی میں الجھنے والا اور گھاس پھوس میں لپٹنے والا جانور وہ بھلا ہمارے دسترخوان کا جواب کیا لائے گا؟ تو وہ کہتا سن اے انسان
اس طرح سے بات بنانے سے کام نہیں چلے گی. اپنے دسترخوان کو دکھاتا، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ تمہارے دسترخوان پر قسم قسم کی چیزیں ہوتی ہے، مگر اس سے بنا سیکھنا ہے تو ہم سے سیکھ لے. طبیعت کا غنا کیا ہوتا ہے ہم سے سیکھ لے. ہمارا حال یہ ہے کہ خدا نے اگر ہمارے مقدر میں ہڈیاں لکھ دی ہیں تو گھاس کے اوپر لالچ کی نظر ہماری نہیں جاتی، اور اگر ہمارے مقدر میں گھاس ہے تو ہم ہڈیوں کو حریصانہ نظر سے نہیں دیکھتے. مگر اے انسان، تیرا دسترخوان حلال سے بھی سجتا ہے اور حرام سے بھی سجتا ہے. تو حلال بھی کھاتا ہے، حرام بھی کھاتا ہے، رشوت کی کھاتا ہے، جوا کی کھاتا ہے، غلط کمائی کی کھاتا ہے. ایسے دسترخوان سے ہماری ہڈیاں بہتر ہے اور ہماری گھاس پھوس بہتر ہے. کم سے کم کوئی ہمیں حرام خور تو نہیں کہے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. ہم نہیں مانتے کہ کھانے پینے کی وجہ سے تو افضل ہے. ہم تیری فضیلت نہیں مانتے. دوستو واقعی یہاں پر بھی دبنا پڑ گیا. ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو حرام کھانے کے عادی ہو گئے ہیں، جو حرام پینے کے عادی ہو گئے ہیں، جو حرام کمائیوں سے اپنے دسترخوان کو سجاتے ہیں. اگر یہ لوگ نہ ہوتے ہماری قوم کے اندر تو ہم جیت گئے تھے. مگر ایسا پہلو جانوروں نے نکال لیا کہ اب یہاں بھی کچھ دبنا پڑ رہا ہے، مگر ہار نہیں مانیں گے، ہم تو لڑتے رہیں گے. آج میاں یہی مناظرہ ہی ہوگا. آج تقریر کے لیے میں نہیں آیا، آج تو جانوروں سے مقابلہ چھڑ گیا. اور اپنی ہار تو ماننا بہت مشکل ہے. مان لیں گے تو مشکل ہو جائے گی، کہیں وہ ہماری ناک میں اپنی نکیل نہ ڈالے، کہیں ہمارے منہ میں اپنی لگام نہ لگا دے، بڑی پریشانی ہو جائے گی اس وقت. لہذا جتنا لڑنا اتنا لڑ ہی لینا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. اچھا اے جانوروں، تم ہمارے دسترخوان سے متاثر نہ ہو سکے تو سنو جی، ہمارے لباس کو دیکھو، ہمارے پہناوے کو دیکھو. اللہ اکبر، نگاہیں دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں. طرح طرح کی تراش ہے، قسم قسم کی کٹنگ ہے. پہناوے کے انداز کو دیکھو، کتنا پیارا انداز ہے. تمہارا کیا حال ہے؟ تمہیں تو پہننے کا بھی سلیقہ نہیں. تم اپنے لباس کو دیکھو، تمہیں شرم نہیں آنی چاہیے. تم انسانوں کے مقابلے میں آئے، انسانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے. جہاں میں نے یہ کہا ایک جانور کھڑا ہو گیا کہ اے انسان دیکھ، قدرت نے ہمیں بھی ایک لباس پہنایا ہے. مگر سنو، اگر ہمارے کوے کو کالا لباس پہنایا ہے تو وہ مور کے لباس کی خواہش نہیں کرتا، اور مور کی محفل میں جا کر یہ نہیں سوچتا ہم تو کالے لباس والے ہیں، ہم تو ایسے ویسے لباس والے ہیں. احساس کمتری میں بھی مبتلا نہیں ہوتا. ہمارا لباس کسی ماحول میں نہیں بدلتا، کسی سوسائٹی میں نہیں بدلتا. ہم اپنے لباس پر ناز کرتے ہیں، مگر اے پہننے والے انسان، تیرا ماحول بدلتا ہے تو لباس کی طرح خراش بدلتی ہے، لباس انداز بدلتا ہے. ذرا سا غور تو کر، ایک لباس تجھے ملتا ہے، دوسرے لباس پر حریصانہ نظر تیری ہوتی ہے، لالچ کی نظر تیری ہوتی ہے. اے پہننے والے انسان، اب تو نے بڑا غضب کر دیا ہے. اب تو تیرے بدن پر ایسا لباس نظر آتا ہے کہ تو پہنے ہوئے ننگا نظر آتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى تصلی علیہ. ہم نہیں مانتے کہ لباس کی وجہ سے تیری فضیلت، ہم نہیں مانتے لباس کی وجہ سے تیری فضیلت ہے. ہم نے کہا تو معاملہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑا سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک لباس کو ہم نے دکھایا تو ہم نے سوچا لاؤ اپنی بلڈنگوں کو دکھا دیا جائے. یہ عالی شان بلڈنگ، اے جانوروں، ابھی تک تو تمہیں رہنے کا بھی سلیقہ نہیں آیا. کوئی غاروں میں پڑا ہوا ہے، کوئی درختوں پہ لٹکا ہوا ہے، کوئی پہاڑوں میں ہے، کوئی میدانوں میں ہے، کوئی سرنگ بنا کے رہ رہا ہے. تمہیں تو رہنے کا سلیقہ نہیں. آؤ ہمیں دیکھو، ہم سنگ مرمر کے ایوانوں میں بسیرا لینے والے تھے، ہم لال قلعے کے اندر ٹھوکریں لگانے والے ہیں. آؤ دیکھو ہماری عالیشان بلڈنگ کو، ہمارے رہنے کی انداز کو دیکھو.
اگر تمہارے پاس کچھ عقل ہے تو سمجھ لو کہ ہماری فضیلت کا سبب یہ ہمارے مکانات ہیں، یہ ہماری عمارتیں ہیں، یہ ہماری بلڈنگیں ہیں، یہ ہمارا انداز رہائش ہے۔ تو جانور کہتا ہے انسان تجھے شرم آنی چاہیے، جانور خاموش نہیں ہے، اے انسان تجھے شرم آنی چاہیے، ہم مانتے ہیں کہ تو بلڈنگوں میں رہتا ہے، مگر کبھی تم نے یہ سوچا کہ تو ایوانوں میں ہے، تیرا بھائی فٹ پاتھ پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے؟ کبھی تو نے یہ سوچا کہ تو سنگ مرمر کے ایوانوں میں ہے اور تیرا بھائی جھوپڑیوں کے اندر ہچکیاں بھر رہا ہے؟ ہمیں دیکھو، جیسا ایک کا مکان ویسا سب کا مکان، یہاں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ یہاں کوئی بڑا ہے۔ دیکھو، مساوات سیکھنا ہے ہم سے سیکھو، اخوت سیکھنی ہے ہم سے سیکھو، ہم سب کا مکان ایک جیسا ہے اور تیرے اندر تفریق ہے، جو تیری ذہنی تفریق کا پتہ چل رہا ہے، تو اے مکان والے، ایسے مکان سے ہمارا بے مکان رہنا بہتر ہے۔ ہم نہیں مانتے کہ عمارتوں کی وجہ سے تجھے فضیلت ہے، ہم نہیں مانتے کہ بلڈنگوں کی وجہ سے تجھے فضیلت ہے۔ بڑی حیرانی ہو گئی اب تو، اس لیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کئی سال کی تیاری کے بعد سب آئے ہیں، بہت تیار ہو کے آئے ہیں کہ آج انسان کو تو ہمیں چوٹ پہنچانی ہے، بہت ہم سے اس نے اطاعت کرائی ہے، بہت اس نے ہم سے فرما برداری کرائی ہے۔ میں نے کہا بھائی دیکھو، اب زیادہ ادھر ادھر بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اب چاہیے یہ کہ ایک آخری بات کہہ دو جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اے جانور سنو، خیر مت مانو ہماری بولی کی وجہ سے فضیلت، نہ مانو ہماری بلڈنگوں کی وجہ سے، نہ مانو ہمارے دسترخوان کو، نہ مانو ہماری بلڈنگ ہمارے لباس کو، مت مانو، مگر سنو جی، ہماری عقل کا جواب تمہارے پاس کہاں ہے؟ بہت زیادہ ہے مقابلہ کرنے کے لیے، لاؤ ہماری عقل کا جواب لے آؤ، لاؤ عقل انسانی کا جواب۔ اور اس کے بعد ایک واقعہ میں نے سن رکھا تھا، سوچا لاؤ چپکا دیا جائے۔ یہ واقعہ جب یہ جانور سنیں گے تو سب بھاگ جائیں گے۔ میں نے کہا سنو جی، شیر بھی سامنے تھا، دوسرے جانور بھی سامنے تھے، میں نے شیر کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا تجھے تو جنگل کا راجا کہا جاتا ہے نا؟ ہاں، ہماری عقلوں کو سمجھنا ہے تو آ کے سمجھ لے کہ انسان کی عقل کا عالم کیا ہے۔ کہ ایک مرتبہ کسی شیر نے اپنے بچے کو یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹے جب تو بڑا ہوگا تو پورے جنگل کا تو راجا ہو، دیکھ تجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایک جانور ہے جس کا نام انسان ہے، اس سے بچنا، بڑا خطرناک جانور ہے اور کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک انسان ہے۔ تو جب یہ بچہ بڑا ہوا، باپ تو وصیت کر کے چلا گیا، اور جب بیٹا بڑا ہوا، سارے جنگل میں اس کا دبدبا، سارے جنگل میں اس کا سکہ۔ اس نے سوچا کہ چلو ذرا دیکھیں کہ انسان کس جانور کا نام ہے۔ میرے باپ نے بڑی وصیت کی تھی، بڑی نصیحت کی تھی، کتنا بڑا جانور ہے، دیکھنا چاہیے۔ مگر باپ نے کہا تھا انسان جنگل میں نہیں ملے گا، انسان آبادیوں میں ملے گا، تو چلو جنگل نکل کر دیکھا جائے یہ انسان کس جانور کا نام ہے۔ اس کے بعد جب یہ آگے بڑھا تو اس نے ایک گھوڑے کو آتے ہوئے دیکھا، سمجھا ہاں یہی انسان معلوم ہوتا، یہی انسان معلوم ہوتا۔ قریب آیا اور آنے کے بعد کہا کیا تو انسان ہے؟ ارے کس ظالم کا تو نے نام لے لیا، انسان تو بہت خطرناک ہے، وہ میرے منہ میں لگام لگا کے جدھر چاہتا لے جاتا ہے، میرا بس نہیں چلتا۔ تو اس نے سوچا اچھا تو اس سے بھی موٹا انسان ہوگا، انسان سے یہ بھی گھبرا رہا۔ آگے چل کر کے دیکھا تو دیکھا ایک ہاتھی آ رہا ہے، کہا بس یہی ہے انسان، باپ نے جو وصیت کی تھی کہ بس اس سے بچنا۔ قریب گیا، کیا تو انسان ہے؟ سارے کس ظالم کا تو نے نام لے لیا، کس خطرناک جانور کا تو نے نام لے لیا؟ ارے میں بھلا غریب، میں کہاں انسان، میں تو غریب ہاتھی ہوں، انسان تو بھالا لے کر میرے اوپر بیٹھتا ہے اور جو چاہتا ہے کرا لیتا ہے۔ کہا کہ ارے، اس نے سوچا معلوم ہوتا ہے انسان اس سے بھی زیادہ کوئی موٹا جانور ہے، بہت ہی بڑا جانور انسان ہے، چلو بھئی آج تو انسان کو سمجھ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد دیکھا لمبی گردن والا اونٹ آ رہا ہے،
کہا یہ ہے لمبی گردن والا انسان. قریب گیا, کہا بول کیا تو انسان ہے؟ کہا نہیں, انسان تو بہت ظالم اور جابر ہے, وہ تو میری ناک میں نکیل ڈال کر مجھے گھماتا پھراتا ہے, مجھ غریب کا نام تو اونٹ ہے, میں انسان نہیں ہوں. میں نے سوچا معلوم ہوتا ہے انسان کی گردن اس سے بھی زیادہ لمبی ہوگی. بہت ہی زیادہ حیران, آخر یہ انسان کیا ہے؟ سارے جانور گھبرا رہے ہیں, سارے حیوانات پریشان ہیں, آخر یہ انسان ہے تو کیا؟ آگے بڑھا جناب تو دیکھتا ہے ایک منحنی سا دبلا پتلا سا 2 ٹانگ والا 2 ہاتھ والا بیٹھا ہوا نظر آیا. تو اس کے دل میں خیال بھی نہیں گزرا کہ یہ انسان ہو سکتا ہے. قریب گیا اور قریب جانے کے بعد پوچھا, پوچھ ہی لو, نیا جانور ہے, پوچھ لو آخر یہ ہے کون. پوچھا بھائی تم کون ہو؟ کہا میں انسان ہوں. تو کہا مار کے ہنسنے لگا کہ ایک تماچے کے بھی نہیں ہے, اور عالم یہ ہے ایک تماچے کے بھی نہیں ہے, اگر ایک لگا دیا جائے تو ان کے تیری کی ہوائیاں ہو جائیں. اچھا جناب تو سنو جی, تم انسان ہو نا, ہم تم سے لڑنے کے لیے آئے, مقابلہ کرنا ہوگا. میرے باپ نے کہا تھا کہ تم بہت خطرناک جانور ہو, ہم دیکھنا چاہتے ہیں تیری طاقت کیا ہے, تیری توانائی کیا ہے. تو انسان کہتا ارے مہاراج کہاں ہم ہیں اور کہاں آپ ہیں, آپ تو جنگل کے راجا ہیں, آپ تو جنگل کے راجا ہیں, بھلا اس دبلا پتلا انسان آپ کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ میں تو ایک بڑی ہوں, لکڑیوں کا کام کرنے والا ہوں, میرے اندر اتنی طاقت کہاں ہے کہ جنگل کے راجے کا مقابلہ کرنے. تم کو تو مقابلہ کرنا پڑے گا. میرے باپ نے کہا تھا, میں نے کسی ایسے ویسے سے نہیں سنا ہے, میرے باپ نے کہا تھا کہ یہ بہت ہی خطرناک انسان ہے, تمہیں تو چلنا پڑے گا. تو اس نے کہا کہ مہاراج ہم کو اگر چلنا ضروری ہی ہے تو اتنی تو اجازت آپ ہم کو دے دیجئے کہ ہم اپنے انسانوں والا طریقہ برت سکیں. ہم انسانوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب کہیں جاتے ہیں تو تحفہ لے کے جاتے ہیں. تو جب ہم آپ کے جنگل میں جائیں گے اور مہارانی سے ملاقات ہوگی اور کوئی تحفہ اگر ہم نہ پیش کریں گے تو یہ ہمارے لیے بڑے شرم و حیا کی بات ہوگی. تو ہم کو اتنی اجازت دیجیے کہ ہم کچھ چوڑیاں تیار کر لیں. میں نے کہا ہاں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو مضبوط لکڑیوں کی اس نے چوڑیاں تیار کر لیں. کہا مہاراج ایک بات میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ چوڑیاں مہارانی کے ہاتھ میں چھوٹی پڑ گئی یا بہت زیادہ بڑی ہو گئی تو مجھے بڑی شرمندگی ہوگی. تو لائیے پہلے میں آپ کے ہاتھ میں اس کی پیمائش کر لوں, اگر ایک ہاتھ میں یہ بات ٹھیک اتر گئی تو میں سمجھ لوں گا کہ واقعی یہ تحفہ بہت ہی زیادہ مناسب رہے گا. انہوں نے کہا اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. کہا اچھا تو دیکھو مہاراج ہمارے ہاں چوڑیاں اس طرح پہنی جاتی ہیں, یہ چھوٹا سا درخت ہے نا, ایک ہاتھ آپ ادھر سے لائیے اور ایک ہاتھ ادھر سے لے آئیے اور اس کے بعد ملا دیجیے ہاتھ کو, یوں ہی ہمارے ہاں چوڑیاں پہنی جاتی ہیں. تو اس نے جا کر ملایا اور اس نے دونوں ہاتھ میں وہ مضبوط لکڑیوں کی چوڑی پہنا کر کے اس کے اندر جو سوراخ کیا تھا اس میں ایک لکڑی مار کر ٹھوک دیا. اب یہ اس میں پھنس گئے. اس کے بعد اس نے اٹھایا ڈنڈا اور کہا دیکھ یہ ہے حضرت انسان, یہ ہے حضرت انسان. نہیں سمجھا تھا تو نے, باپ کی وصیت کو نہیں مانا, نتیجہ بھگتو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما تحب رب صلی علیہ. تو ابا جان نے جو وصیت کی تھی یہی سے کہ ہماری عقل کا جواب تمہارے پاس نہیں, ہماری عقل کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے, لاؤ اپنے انسانی کا جواب. اب اس کے بعد وہ شیر کہتا ہے کہ اچھا آپ مجھے چھوڑ دے, اب مجھے چھوڑ دے, میں تیری سمجھ کو مان گیا, میں تیری عقل کو مان گیا, چھوڑ دے مجھے. تو وہ بڑے ہی کہتا ہے کہ ایسی بے وقوفی میں کرنے والا نہیں, آپ کی پابندی میں میری آزادی ہے اور آپ کو اگر آزاد کروں گا تو میں پابند ہو جاؤں گا. لہذا آپ یہیں پر باپ کی وصیت کو بھلا کے آئے ہیں نا, تو اس کا نتیجہ بھگتے. میں نے سوچا کہ جب میں اس واقعے کو سناؤں گا سارے جانور شرمندہ ہو جائیں گے اور اپنی بے وقوفی کا انہیں اعتراف کرنا پڑے گا اور ہماری عقل کے آگے سرے نیاز جھکا دینا پڑے گا. مگر نہیں دوستو, آج تو معاملہ ہی دوسرا ہے, آج رنگ ہی دوسرا ہے. جانور بول رہے ہیں اے انسان, نہ جانے کیسا جھوٹا سچا واقعہ بنا کر کے
تو ہم پر روب جمانا چاہتا ہے؟ اپنی طبیعت سے جو چاہا واقعہ بنا لیا اور بنا کے ہم پر روب جمانا چاہتا ہے۔ کون؟ ہم تیری عقل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اپنی عقل کا خطبہ پڑھانا چاہتا ہے، مگر کتنے تعجب کی بات ہے کہ تو ابھی تک یہ نہیں پہچان سکا کہ تیرا معبود کون ہے، ابھی تک تو یہ نہ پہچان سکا کہ تیرا خالق کون ہے، ابھی تک تو یہ نہ پہچان سکا کہ تیرا رازق کون ہے۔ اے انسان، کیا یہ عقل کی بات ہے کہ پیدا کوئی کرے اور پوجا کسی اور کو جائے؟ اے انسان، کیا یہ عقل کی بات ہے کہ رزق کوئی دے اور عبادت تو کسی کی کرے؟ اے انسان، ہم تیری عقل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، اگر تیرے بعد انسان درختوں کے آگے جھکے ہوئے نظر نہ آتے، چاند سورج کے آگے جھکے ہوئے نظر نہ آتے، جانوروں کے آگے جھکے ہوئے نظر نہ آتے، پتھروں کے آگے جھکے ہوئے نظر نہ آتے، تو ہم مان لیتے کہ تو عقل والا ہے، مگر ایک ایسی بے عقلی کی بات کرتا ہے کہ ہمیں بے عقل کہتا ہے اور ہماری پوجا بھی کرتا ہے، ہمیں بے عقل کہتا ہے اور ہماری پوجا بھی کرتا ہے۔ اے انسان، ہم تیری عقل کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے فریب دینے سے کام نہیں چلے گا، دھوکہ دینے سے کام نہیں چلے گا۔ میں نے کہا ارے واقعی بات ہے، دیکھو عقل انسانی سے میں نے مقابلہ کیا تو اب مجھے بھی کمزور ہونا پڑا، اس لیے کہ انسانوں میں واقعی کچھ ایسے افراد ہیں جو انہی جانوروں کو پوجتے ہیں، جو انہی درختوں کو پوجتے ہیں، جو چاند و سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ اب ہماری کمزوری کا احساس ہمیں کرنا پڑے گا، انسانوں کے اندر کچھ ایسے ملے ہمیں، تو ہم نے سوچا دیکھو اب عقل انسانی سے ان کا مقابلہ مت کرو، عقل انسانی سے اگر ہم ان کا مقابلہ کریں گے تو یہ ہم کو شکست دے دیں گے، تو لاؤ اب عقل ایمانی سے مقابلہ کیا جائے۔ فرق کو محسوس کرنا، ایک ہے انسان کی عقل اور ایک ہے مومن کی عقل۔ جب ہم اپنی عقل ایمانی سے بات کریں گے تو اب یہ ہم کو کسی کو پوجتا ہوا نہ دیکھیں گے، کسی کے آگے جھکا ہوا نہ پائیں گے، کسی کی پرستش کرتا ہوا نہ پائیں گے، تو اب ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو ہم نے کہا سنو، ہم سارے انسانوں کی وکالت کرنے سے تو رہے عاجز، مگر ہماری عقل ایمانی کا جواب لے آؤ، فراست مومن کا جواب لے آؤ، فراست مومن کا جواب لے آؤ، ہماری سمجھ بوجھ کا جواب لے آؤ۔ اور فراست مومن کو سمجھانے کے لیے کہ سنو، مومن کی سمجھ کو سمجھنا ہے تو رسول کے اس ارشاد کو نگاہوں کے سامنے رکھو، اتقوا بفراست المومن، مومن کی سمجھ سے ڈرو، مومن کی سمجھ سے خوفزدہ رہو، مومن کو تم فریب نہیں دے سکتے، یہ ہے عقل ایمانی۔ تو میں نے سوچا ایک واقعہ میں نے سن رکھا ہے، لاؤ اپنی عقل ایمانی کو سمجھانے کے لیے، عقل ایمانی کو سمجھانے کے لیے وہ واقعہ جانوروں کے سامنے رکھ دیا جائے۔ سنو، غور سے سنو، ہماری عقل اور سمجھ، ہماری فراست کو سمجھنا ہے تو سمجھو۔ اس واقعے کو یاد کرو، جب سفر کر رہے تھے 3 شخص، اس میں ایک مومن، ایک عیسائی اور ایک یہودی، یہ تینوں سفر کر رہے ہیں، ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ ایک منزل پر جب پہنچے تو تینوں نے طے کیا کہ بھئی کچھ کھانا پینا بھی تو چاہیے۔ کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک، کھانا پینا تو ضرور چاہیے۔ کہا اچھا تو کیا کیا جائے؟ پیسے سب کے پاس ہے، جمع کرو۔ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے، سامان مہیا کیا، اب پروگرام یہ بنا کہ کھیر تیار کی جائے۔ جب کھیر تیار ہو گئی تو اتنی ہی تھی کہ ایک ہی آدمی کو کفایت کرے، تو تینوں نے سوچا اگر تینوں کھائیں گے تو کسی کو فائدہ نہ ہوگا، لہذا کوئی ایک ہی کھا لے۔ اب سوال ہے کھائے تو کون کھائے؟ فیصلے کا معیار کیا بنایا جائے، کس کو یہ کھیر کھلائی جائے؟ تو فیصلہ یہ ہوا کہ اچھا ٹھہر سو جاؤ،
اور جو بہترین خواب دیکھے وہی کھا جائے، بس یہ اچھا فیصلہ۔ اور یہ جو مسلمان صاحب تھے ان کو دوسرے دن روزہ بھی رکھنا تھا، رات کو سحری کے وقت اٹھے، یہ کھیر تو تیار موجود ہی تھی، کچھ تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اور انہوں نے اس کو خوب جی بھر کے نوش فرما لیا، اور نماز کا تھوڑی دیر تاخیر کی، نماز کا وقت آیا، نماز پڑھی، پھر لیٹ گئے، اور یہ دونوں سو رہے تھے۔ جب سورج کچھ اوپر چڑھا تو یہودی کی آنکھ کھلی، اس نے عیسائی کو جگایا، اور جگانے کے بعد دونوں بات کرنے لگے۔ کہا کہ میاں میں نے تو بہت اچھا خواب دیکھا۔ یہودی کہتا میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں حضرت کلیم سے کوہ طور پر بات کر رہا ہوں، اتنا شاندار خواب میں نے دیکھا۔ عیسائی نے کہا سنو جی، میں نے تو تم سے بھی اچھا خواب دیکھا، میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں آسمان پر حضرت عیسیٰ سے بات کر رہا ہوں۔ کہا اچھا ذرا سا بڑے میاں کو بھی تو اٹھاؤ، انہوں نے کیا دیکھا؟ اور جب ان کو اٹھایا گیا، وہ سوئے تو تھے نہیں، ساری باتیں سنی رہے تھے، اور اس کے بعد جب اٹھایا گیا کہا میاں تم نے کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے تو بہت خراب خواب دیکھا۔ کہا بہت خراب خواب دیکھا؟ کہا میں نے خواب یہ دیکھا کہ ایک بھیانک صورت والا آیا ہے، اور ہاتھ میں ایک بہت بڑا گرز لیے ہوئے ہے، اور میرے پاس آ کر مجھے اٹھاتا اور کہتا ہے سنو جی یہ کھیر کھا لو نہیں تو سر توڑ ڈالوں گا۔ تو میں نے کہا کہ ارے بھی کچھ اور بھی تو ساتھی ہے۔ کہا نہیں کھا لو، کسی اور کا انتظار مت کرنا۔ تو مجھے مجبوراً کھانا پڑ گیا، اور ایک چمچہ بھی اس نے بچنے نہیں دیا، سب کھانا پڑ گیا۔ تو انہوں نے کہا جی یہ کیا تم نے بے انصافی کی، کم سے کم ہم کو جگا لیا ہوتا، اٹھا لیا ہوتا۔ کہا رہے جی شور مچانے کو تو میں نے بہت شور مچایا، مگر آپ کوہ طور پر تھے اور آپ پہلے آسمان پر تھے، میری آواز پہنچے تو کیسے پہنچے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ اتقوا بفراست المؤمن، ایمان والوں کی فراست سے ڈرو۔ جب میں نے سوچا کہ یہ واقعہ جو سنا سنایا واقعہ ہے میں جانوروں کے سامنے رکھوں گا تو شاید وہ فوراً پلٹ جائے اور اپنی شکست تسلیم کر لے، مگر نہیں، آج جانور تیار۔ سنو جی اس طرح کے گڑھے گڑھائے واقع جو چاہو اپنی طبیعت سے گڑھ لو، جو چاہو اپنی طبیعت سے بنا لو، اور اپنی فراست کا روب تم ہمارے اوپر جمانا چاہتے ہو، اپنی فراست کا روب جمانا چاہتے ہو، اپنی سمجھ کا روب جمانا چاہتے ہو۔ اے انسان، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے، اے رسول کا کلمہ پڑھنے والے، ذرا اپنے ایمان کا بھی جائزہ لے لے، ذرا اپنے ایمان کو بھی سمجھ لے۔ تو وہی تو ایمان والا ہے کہ ایمان لانے کو تو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو رسول کی رسالت کے ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اللہ کی الہیت اور الوہیت کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر یہ کیا بات ہے؟ مسجد مرضیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف احتجاجی نہ رہے۔ مسجد تو بنا دی سب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، پرسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کیا یہی تیری فراست ایمانی ہے؟ کیا یہی تیری سمجھ ہے؟ کیا یہی تیری فراست ایمانی ہے؟ کیا تو اپنی فراست ایمانی پر فخر کرتا ہے انسان؟ تو وہی تو ہے جس نے کہا تھا کہ ہم رسول پر ایمان لائے، ہم رسول کو مان گئے، ہم نے رسول کو رسول مان لیا، مگر میری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ ایک طرف تو رسول کو اللہ کا رسول بھی مانتا ہے، ایک طرف تو رسول کو اللہ کا نبی بھی مانتا ہے، اور دوسری طرف اسی رسول کو اپنا جیسا سمجھتا ہے۔ ہم نہیں مانتے تیری فراست ایمانی کو،
ہم نہیں سمجھتے تیری فراست ایمانی کو. ایک طرف انہیں کا کلمہ پڑھ رہا ہے. کتنے تعجب کی بات ہے انسان. تجھے قیامت کی کیا خبر تھی بول؟ تجھے جنت کی کیا خبر تھی؟ تجھے جہنم کی کیا خبر تھی؟ تجھے خدا کی کیا خبر تھی؟ تجھے صراط کی کیا خبر تھی؟ تجھے میزان کی کیا خبر تھی؟ تجھے عذاب نار کی کیا خبر تھی؟ تجھے دجال کے آنے کی کیا خبر تھی؟ تجھے حضرت امام مہدی کے آنے کی کیا خبر تھی؟ بہت یہ سب غیب کی باتیں ہی تو تھیں. رسول نے تمہیں بتایا تو تم اس پر ایمان لائے. رسول نے تمہیں بتایا تو تم اس پر ایمان لائے. بڑے تعجب کی بات ہے جو رسول تمہیں غیب کی بات بتائے کہ تاکہ تم مانو، ان چیزوں کو مان کر کے بھی اس رسول کے غیب کو نہیں مانتے. ہم تمہاری سمجھ کو نہیں مانتے، ہم تمہاری سمجھ کو نہیں مانتے، ہم تمہاری فراست کو نہیں مانتے کہ وہی رسول سکھائے اور اسی رسول کے علم کا اقرار نہ کرو، وہی رسول بتائے اور اسی رسول کے علم کا اعتراف نہ کرو. ہم تمہاری سمجھ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایسے دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا. ارے تمہارا تو اب جب ہم نے واقعات سنانا شروع کیا تو شیر کو بھی کچھ بات آ گئی. اس نے کہا سنو ہم بھی ایک واقعہ جانتے ہیں. اس نے بھی اٹھا دیا، کہا سنو ہم بھی ایک واقعہ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ تھا. چھوٹا شیر بتا رہا ہے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ جنگل سے کیسے نکل گیا پتا نہیں، اور نکلنے کے بعد وہ جا کر کے بکریوں میں مل گیا. اور جب بکریوں میں مل گیا تو اب وہ بکریوں کے ساتھ گھاس کھانے لگا اور بکریوں کے ساتھ وہ میں بولنے لگا. وہی بولی ہو گئی جو بکریوں کی، وہی غذا ہو گئی جو بکریوں کی، وہی ہمت ہو گئی جو بکریوں کی. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد میں جب شکار کرنے کے لیے نکلا تو میں نے دیکھا ارے میرا فرزند یہاں نظر آ رہا ہے، یہ میرا نور العین یہاں دکھائی پڑ رہا ہے، یہ میرا لخت جگر یہاں دکھائی پڑ رہا ہے. میں قریب گیا، ارے تو یہاں کیسے؟ تو تو شیر ہے. کہا نہیں ہم شیر نہیں، ہم تو بکری ہیں، ہم شیر نہیں ہیں. بڑی مشکل ہو گئی، اب ہم کیسے سمجھائیں کہ یہ شیر ہے؟ شیر نے کہا کہ ہمارے لیے بڑی مصیبت ہو گئی کہ ہم اس کو کیسے سمجھائیں کہ یہ شیر ہے، کیسے سمجھائیں کہ یہ جنگل کے راجا کا فرزند ہے، کیسے سمجھائیں کہ یہ جنگل کا شہزادہ ہے، یہ سمجھانا بہت مشکل. تو ہم نے بہت بتایا. اس نے کہا نہیں ہم تو بکری ہیں، دیکھو گھاس کھاتے ہیں، دیکھو گھاس کھاتے ہیں، دیکھو میں بولتے ہیں. کہا اچھا ٹھہرو جی، چلو تم ہمارے ساتھ اور دریا کے کنارے چلو اور چل کر کے دیکھو تمہاری صورت ہماری صورت سے ملتی ہے یا بکری کی صورت سے ملتی ہے. اگر تمہاری صورت ہماری صورت سے مل جائے تو سمجھ لینا تم شیر کے بچے ہو، اور اگر تمہاری صورت بکری کی صورت سے مل جائے تو سمجھ لینا تو بکری کی قوم سے ہے. چل. اس نے کہا یہ بات تو بہت ہے. اور اس کے بعد جب وہ دریا کے کنارے پہنچا، پانی میں اپنی تصویر دیکھی، اپنی تصویر دیکھی، شیر کی تصویر سے ملائی، ملا کر اس کی غیرت بیدار ہو گئی، اس کی حمیت جاگ اٹھی کہ جب میں شیر کا بچہ ہوں تو بکری کی بولی نہ بولوں گا، جب میں شیر کا بچہ ہوں تو بکری کی غذائیں نہ کھاؤں گا، جب میں شیر کا بچہ ہوں تو بکری کے ماحول میں نہ رہوں گا. اور اچھلتا کودتا ہوا وہ جنگل کی طرف چلا گیا. اے دوستو میرے لیے تو بہت مشکل ہے، اس لیے کہ شیر نے سب کچھ بدل ڈالا تھا. شیر کے بچے نے اپنا کلچر بدل دیا تھا، اپنی تہذیب بدل دی تھی، اپنا مزاج بدل دیا تھا، اپنی خوراک بدل دی تھی، مگر صورت نہیں بدلی تھی. اسی لیے دوسرے شیر نے بچا لیا، دوسرے شیر نے بچا لیا. اے انسان میں اس کو کیسے سمجھاؤں جس کا کلچر بھی بدل گیا، جس کی تہذیب بھی بدل گئی، جس کی شکل و صورت بھی بدل گئی، جس کا لباس بھی بدل گیا. اب میں کیسے کہوں کہ تمہارے رگوں میں خالد ابن ولید کا خون ہے؟ اب میں کیسے کہوں کہ تمہارے رگوں میں علی مرتضیٰ کا لہو ہے؟ اب میں کیسے کہوں کہ تمہارے رگوں میں طارق ابن زیاد کا خون ہے؟ اب میں کیسے کہوں کہ تمہارے اندر مجاہدین اسلام کا جذبہ ہے؟ ارے شیر نے تو صورت دکھا کر کے کام چلا لیا، میں آئینہ بھی دکھاؤں تو کیا کام بنے گا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي عليه صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. تو شیر کہتا سنا جی
اے اپنے ماحول کو بدلنے والے، اے اپنے کلچر کو بدلنے والے، اے اپنی تہذیب کو بدلنے والے، اے اپنی شکل و صورت کو بدلنے والے، ہم نہیں مانتے تیری فراست ایمانی کو، ہم نہیں مانتے۔ آئے ہو مقابلہ کرنے کے لیے، اب بھائی ہم تو کمزور پڑ گئے، بڑی محنت کی ہم نے انسانوں کی وکالت کرتے کرتے، مگر اب کمزور پڑ گئے۔ تو جب کمزور پڑ گئے مگر ہار نہیں ماننی، ہار مان لیں گے تو بڑا خطرہ، مستقبل کے خطرات کے پیش نظر ہار نہیں تسلیم کرنی۔ تو میں نے آواز دیا، سنو جی، تم ہمارے ایمان کو سمجھنا چاہتے ہو، ہمارے مقابلے میں آنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اب ایک مصیبت کا وقت ہمارے اوپر آ گیا ہے، ہم آواز دے رہے ہیں، ہم آواز دے رہے ہیں صدیق اکبر کو، ہم آواز دے رہے ہیں فاروق اعظم کو، ہم آواز دے رہے ہیں عثمان غنی کو، ہم بلا رہے ہیں علی مرتضیٰ کو، ہم بلا رہے ہیں ابو ذر غفاری کو، ہم بلا رہے ہیں صہیب رومی کو، سلمان فارسی آ جائیے، غوث جیلانی آ جائیے، خواجہ اجمیری آ جائیے، محبوب الہی آ جائیے، مولانا روم اب آپ کی ضرورت ہے، حضرت شمس اب آپ کی ضرورت ہے، مخدوم لاہوری اب آپ کی حاجت ہے، اولیاء کرام بزرگان دین کا نام لے لے کر میں نے آواز دیا اور ایک صف کھڑی کر دی اور جانوروں سے کہا، اے جانوروں لاؤ ان کا جواب، اے جانوروں لاؤ ان کا جواب، تم اگر فضیلت والے ہو، تم اگر کرامت والے ہو، تم اگر عزت والے ہو تو لاؤ اس گروہ کا جواب، لاؤ اس کا جواب۔ تو دوستو ابھی ہم یہ کہنے بھی نہ پائے تھے کہ جانور چیخ پڑے، اے انسان مخدوم سمنانی کو کیوں بلاتا ہے، خواجہ اجمیری کو کیوں بلاتا ہے، غوث جیلانی کو آواز مت دے، علی مرتضیٰ کو نہ پکار، حسین ابن علی کو نہ پکار، ہمارا جھگڑا ان سے نہیں ہے، ہمارا جھگڑا تم سے ہے، وہ تو آبا سے تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، وہ تو آبا سے تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہماری جنگ ان سے نہیں ہے، وہ ایمان والے تھے تو ہم ان کے تابع فرمان تھے، سوال تم سے ہے کہ ہم تم کو کیوں مانیں، سوال تم سے ہے، سوال اس دور کے ایمان والوں سے ہے، سوال اس دور کے مسلمان سے ہے، تو کیوں آواز دے رہا ہے اولیاء کو، کیوں پکار رہا ہے بزرگان دین کو، وہ تو آبا سے تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری کیوں مانیں، ہم تمہاری کیوں مانیں، وہ اللہ کے رسول کے چاہنے والے تھے۔ سنو جی، ہم نے ان کی مان کر دکھایا، ہم نے ان کو مان کر کے دکھا دیا اور ہم نے ان کو عزت کر کے دکھایا۔ بتاؤ حضرت سفینہ تمہارے انسانی گروہ کے تھے مگر کیا ہمارے شیر نے ان کی غلامی نہیں کی، فاروق اعظم کیا ان کی اطاعت دریاؤں نے نہیں کی، کیا پہاڑوں نے ان کی اطاعت نہ کی، تو ہم تو ان کی اطاعت کرنے والے ہیں، وہ واقعی ایمان والے تھے۔ تم باعزید بستانی کو ہم سے زیادہ کیا سمجھو گے، تم صہیب رومی کو ہم سے زیادہ کیا سمجھو گے، تم غوث جیلانی کو ہم سے زیادہ کیا سمجھو گے، ہم ان کی اطاعت کرنے والے تھے مگر جھگڑا ہمارا ان سے نہیں ہے، ہم تو اس دور کے انسان سے کہتے ہیں بول تجھے کیا فضیلت حاصل ہے، بول تجھے کیا کرامت حاصل ہے، بول تجھے کیا شرافت حاصل ہے۔ تم رسول عربی کے چاہنے والوں کی بات مت کرو، ہم ان کے رسول کے بھی غلام اور ان چاہنے والوں کے بھی غلام تھے۔ ہمارا دل پھر گیا، ہم سوچنے لگے کہ یہ کیا غضب کی بات ہو گئی، یہ تو اللہ کے رسول کی یاد دلانے لگے، یہ تو اللہ کے رسول کی یاد دلانے لگے۔ ہم نے بھی ٹھہر کے کہا اے جانوروں یہ بتاؤ، اے جانوروں یہ بتاؤ، اللہ کے رسول نے قرآن ہمیں سنایا تھا، اللہ کے رسول نے حدیثیں ہمارے سامنے پیش کی تھی مگر ہم نہ سمجھ سکے مقام رسالت کو، ہم نہ جان سکے کہ رسول کی منزل کیا ہے، تم نے کیسے جان لیا، تم نے کیسے پہچانا اس رسول کو، کیسے سیکھ لیا؟ تو فوراً جواب ملے گا، سنو جی اے انسان تو کیا پہچانے گا اللہ کے رسول کو؟ اگر تو ہمارے پہچاننے کو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے، ابو جہل کی ہاتھوں میں کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہمارے قبیلے ہی کے تو سے ساری مخلوق ملی ہوئی ہے، جمادات بھی، حیوانات بھی، نباتات بھی سب مل کر کے مناظرہ کر رہے ہیں۔ تو بول ابو جہل کے ہاتھ میں
ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا. اے انسان تیرا عجیب حال ہے, ابو جہل انسان ہے مگر کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں, اور ہمارے سنگریزے پتھر ہیں مگر رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. تم نے مانا کہ ہم نے مانا؟ تم نے مانا کہ ہم نے مانا؟ ہم تو تمہارے ایمان کا سبب بن گئے. دیکھو اور سنو جی, غور کرو. ابو جہل کے ہاتھ میں جب کنکریاں تھیں, ابو جہل کے ہاتھ میں جو کنکریاں تھی کس کے ہاتھ میں تھی؟ کافر کے ہاتھ میں تھی, دشمن کے پنجے میں تھی, کفر کے شکنجے میں تھی. کنکریوں نے کہا اے سن لو, اچھی طرح سن لو. کنکریوں نے ایمان والی بولی بولی, اچھی طرح سنو. ہم دشمن کے ہاتھ میں ہیں, ہم کافر کے پنجے میں ہیں, ہم کفر کے شکنجے میں ہیں, مگر بولتے ہیں تو رسول عربی کی بولی بولتے ہیں, بولتے ہیں تو رسول کی بولی بولتے ہیں. صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ہم کسی ایسے ویسے کی بولی نہیں بولتے. ہم پڑھتے ہیں تو رسول ہی کا کلمہ پڑھتے ہیں, ہم بولتے ہیں تو رسول والی بولتے ہیں, ابو جہل والی نہیں بولتے. اور اس کے بعد دیکھا مومن کی شان یہی بتا دی. سنو, مومن کی شان یہی ہے کہ چاہے وہ کافر کے پنجے میں ہو, کفر کے شکنجے میں ہو, ابو جہل کی مٹھیوں میں ہو, مگر وہ بولے تو رسول کی بولے, گنگائے تو رسول کے گنگائے. مگر سنو جی, کیا اس کا انجام ہوا؟ ابو جہل غصے میں آ گیا, کان کے قریب لے گیا, کنکریوں نے کلمہ پڑھا, اس نے اٹھا کر کے رسول کے قدموں کی طرف کنکریوں کو پھینک دیا, اور دنیا نے دیکھ لیا کہ رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کی جگہ کہاں ہوتی ہے. رسول کے کلمہ پڑھنے والوں کی جگہ رسول کے قدموں میں ہوتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب ربنا صلی علیہ. اور سنے انسان, دیکھ ہماری جمادات ہی میں سے ایک اور منظر میں تمہارے سامنے پیش کروں, ایک اور منظر پیش کروں. دیکھو, ابو جہل نے ایک پیتل کا بت بنایا تھا, پیتل کا بت. پیتل بھی تو یہ جمادات ہی میں سے ہے نا, اور مناظرے کے لیے سبھی تیار ہیں, صرف 2 ٹانگ کا جانور الگ نظر آ رہا. تو یہ پیتل کا بت بنا کر اس کو پوجتا تھا. کتنے تعجب کی بات ہے کہ بندے نے اپنے فرضی خدا کو خود ہی بنا لیا تھا, اور اس کو وہ پوجتا تھا اپنا معبود سمجھ کر. ایک مرتبہ اس نے اپنے اس بت سے کہا, اپنے اس معبود باطل سے کہا, ابو جہل نے, کہ میں نے تجھے بہت پوجا, بڑی عبادت کی, بڑی پرستش کی, اور میں جانتا ہوں کہ تو آج تک نہ بول سکا, تو آج تک نہ سن سکا, نہ دیکھ سکا. میری خواہش کہ تو محمد عربی کی توہین کر دے. یہ عجیب خواہش ہے, تو محمد عربی کی توہین کر دے. یعنی عبادت کے سلے میں دولت نہیں چاہتا, باغیچہ نہیں چاہتا, دنیا کی راحت نہیں چاہتا, اپنی عبادتوں کے سلے میں رسول کی توہین چاہتا. یہ ابو جہل ہے. پتا چلا کہ کچھ عبادت کرنے والے ایسے بھی ہیں جو عبادت کے سلے میں رسول کی گستاخی چاہتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب ربنا صلی علیہ. توہین کر دے. اب اس کے بعد وہ سمجھاتے ہوئے لے چل رہا تھا, سمجھاتے لے جا کر کے جب بارگاہ رسالت میں قصہ مختصر عرض کرو, بارگاہ رسالت میں جب وہ حاضر ہوا تو اس نے پتھر پہ بت کو رکھا, تو بت کے اندر حرکت پیدا ہو گئی. اب ابو جہل نے سمجھا اب تو میری مراد پوری ہوئی, میری مراد پوری ہوئی. اور اس کے بعد اب یہ کچھ بول نہیں چاہتا. ابھی تک تو اس میں حرکت بھی نہیں ہوئی تھی, مگر اب یہ کچھ بول نہیں چاہتا. مگر سنو جی, یہ بت رسول کے قریب گیا اور قدموں پر لوٹ کر کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. لیجیے صاحب, پوجا کا ابو جہل نے کس کام کے لیے, اور مقصد کیا ہو گیا؟ اس کو غصہ آ گیا, اور بت کی ٹانگ اس نے پکڑی. جس کو پوجا تھا اسی کو خفا ہو گیا. بت کی ٹانگ پکڑ کے جو اس نے زمین سے دے مارا
تو اس کے دو ٹکڑے ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ پوجنے والا بچا رہا، معبود کے ٹکڑے ہو گئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ. دیکھا آپ نے؟ دیکھو ابو جہل کی آنکھ کھل جانی چاہیے تھی کہ جس کو میں پوجتا ہوں جب وہ خود اس رسول کی گواہی دے رہے ہیں تو لہذا چاہیے کہ ہم اس کو ایمان لے آئے، ہم مان لیں. مگر نہیں، نہ ماننے والا نہیں مان سکتا، چاہے ہاتھوں میں کنکریاں کلمہ پڑے نہیں مان سکتا. تو بت کی زبان حال بول رہی ہے. زبان حال کی بولی اگر تم سمجھ سکو، زبان حال بول رہی ہے کہ اے انسان، اگر تمہیں کوئی پوچھتا تو تو فرعون ہوتا، اگر تجھے کوئی پوچھتا تو تو نمرود ہوتا، اگر تجھے کوئی پوچھتا تو تو شداد ہوتا، اگر تجھے کوئی پوچھتا تو تو باقی اس سرکش انسان ہوتا. لیکن مجھے دیکھو کہ ابو جہل مجھے پوچھتا ہے اور میں رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں. تو اے انسان، تو نے سمجھا کہ میں نے سمجھا، تو نے سمجھا کہ میں نے سمجھا. دیکھو سورج پلٹ کے بتا رہا ہے کہ میں نے سمجھا. رسول نے ایک بار اشارہ کیا تھا، آ جا، اشارہ کیا، دعا فرمائی، رب تبارک و تعالیٰ نے سورج کو پلٹایا، اشارہ کیا، چاند کے ٹکڑے ہو گئے. اے انسان غور کر، اے ایمان والے غور کر، رسول کے ایک اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو گئے. اور یہاں تو رسول کا کیا ہوا منادی، رسول کا مقرر کیا ہوا مؤذن تمہیں رسول کی آواز سنا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، مگر تم مسجد کی طرف نہیں جا رہے ہو. سورج پلٹ کر کے بتا رہا ہے کہ ہم نے مانا، تم نے نہیں مانا، ابھی تم نہ مان سکے جیسا ماننے کا حق ہے. چاند ٹکڑے ہو کے بتا رہا ہے ہم نے مانا، اور درختوں نے تو غضب کر دیا. کہا سنو، ایک مرتبہ رسول نے ہمیں بلایا تھا تو ہم اپنے جل سمیت حاضر ہو گئے اور یہ عذر نہیں کیا، اے اللہ کے رسول ہم تو ایک جگہ ٹھہرنے والے ہیں، ہم تو کہیں جانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. نہیں، جل سمیت حاضر ہو گئے. اور ایک چلنے والا، تمہیں آواز دی جا رہی ہے، تم نہیں چل پا رہے ہو. اے چلنے والوں، تمہیں آواز دی جا رہی ہے اور تم نہیں چل پا رہے ہو. ہم نہیں مانتے تمہاری شرافت کو، ہم نہیں مانتے تمہاری فضیلت کو، ہم نہیں مانتے تمہاری کرامت کو. ذرا غور تو کرو دوستو، اب بڑا مشکل مرحلہ ہو. اب آؤ قرآن کی بارگاہ میں حاضری دے اور کہیں آخر ہماری شرافت کا راز کیا ہے، ہماری برتری کا راز کیا ہے. تو واقعی وہی آیت کریمہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے گی. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. سنو جی، بلندی تمہارے لیے ہے، برتری تمہارے لیے ہے، عظمت تمہارے لیے ہے، شرافت تمہارے لیے ہے، کرامت تمہارے لیے ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ، تم صحیح معنوں میں ایمان والے بن جاؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک ہم صحیح معنوں میں ایمان والے نہ بنیں گے تو پھر ہم جانور سے بڑھ نہ سکیں گے. فرق اتنا رہے گا، ہم 2 ٹانگ کے جانور، وہ 4 ٹانگ کا جانور. ہمیں اگر کوئی چیز ممتاز کرنے والی ہے تو وہ ایمان، ہمیں اگر کوئی شرافت دینے والی چیز ہے تو وہ ایمان ہے، ہمیں اگر کوئی برتری دینے والی چیز ہے تو وہ ایمان ہے. اور اگر صحیح معنوں میں ہم مومن کامل نہ بنے، ہم صالحین میں نہ ہوئے، ہم نے نیک عمل نہ کیا، ہم نے اچھا اور ہم رسول پر سچے دل سے ایمان والے نہ بنے، تو سمجھ لو بقا کرو کچھ نہیں ہوتا. فضاؤں میں تیرتے رہو، دریاؤں کا کلیجہ چیرتے رہو، مریخ پر کمندیں ڈالتے رہو، سورج پہ دستک دیتے رہو، سورج کی تفسیر کرتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، مگر تم جانور سے آگے نہیں بڑھ سکتے، عام جانوروں سے آگے نہیں بڑھ سکتے. لہذا اب مناظرہ مت کرو بھائی، یہ قوم پیچھے پڑ گئی. اب جانوروں سے میں اب مشورہ دے رہا ہوں. میں نے بڑی وکالت آپ کی مگر اب میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ مناظرے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے کو ایمان والا بنا لیں. ایمان والا بناؤ گے تو ایمان کی تابانی کے آگے یہ سب جھک جائیں گے.
کسی بات کی ضرورت نہیں، کسی بحث کی ضرورت نہیں، کسی مباحثے کی ضرورت نہیں، پہلے ایمان والے بن جاؤ۔ مگر دوستو جب ایمان اتنا ضروری ہے تو ہمیں سمجھنا بھی تو پڑے گا ایمان ہے کیا۔ اب ہم آپ کے رخ کو دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں، اب ہم کو سمجھنا پڑے گا ایمان کیا۔ بالکل آپ اطمینان سے بیٹھیں، اس لیے کہ اس طرح کے صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، اس طرح کے مواقع بار بار نہیں آتے، اور ہر بات کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کچھ تھوڑا سا وقت بھی لگ جائے تو اس میں کچھ حرج کی بات نہیں ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارک سامنے رکھو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک مجھے اپنے باپ سے، بیٹے سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بنا لے۔ باپ سے زیادہ محبوب بنانے کیا مطلب؟ باپ سے زیادہ محبوب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر باپ تمہیں کوئی حکم دے رسول کے ارشاد کے خلاف تو تم رسول کی مانو، باپ کو ٹھکرا دو۔ بیٹے سے زیادہ محبوب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اگر بیٹا تمہیں حکم دے رسول کی محبت کے خلاف تو بیٹے کو ٹھکرا دو، رسول کو نہ چھوڑو۔ قبیلے والوں سے زیادہ محبوب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر قبیلے والے رسول کی بغاوت پر آ جائیں تو تم سارے قبیلے سے بغاوت کر دو، مگر رسول کے باغی نہ بنو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان نام ہے رسول کی محبت کا۔ ابھی مولانا نے بتایا ہے کہ پہلے محبت پھر عبادت، اور آج ہم اس کو دلائل کی روشنی میں سمجھائیں گے۔ ایمان نام ہے رسول کی محبت کا۔ آپ کہیں گے قرآن کی آیت پڑھو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لا چکے وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں شدید ہے۔ تم کہتے ہو کہ رسول کی محبت کا نام ایمان ہے، اور قرآن کہتا ہے خدا کی محبت کا نام ایمان ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہیں فریب نہیں دوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا۔ قرآن میں کیا ہے؟ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لا چکے، اشد حبا للہ، وہ اللہ سے محبت میں شدید ہے۔ معلوم ہوا کہ پہلے ایمان لا چکے، بعد میں محبت میں شدید ہوئے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لا چکے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہے۔ تو ایمان کیسے لائے؟ رسول کو مان کر لائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو رسول سے محبت کر کے مومن بن گئے وہ اللہ کو بھی خوب چاہتے۔ جو رسول کی محبت والے ہیں وہ خدا کی محبت والے ہیں۔ تو رسول کی محبت کا نام ہے ایمان، اور خدا کی محبت کا نام ہے نتیجہ ایمان۔ رسول کی محبت ہے ایمان، اور خدا کی محبت ہے ایمان کا ثمرہ، ایمان کا پھل۔ نتیجہ بعد میں ہوا کرتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول کی محبت نہ ہو اور خدا کی محبت مل جائے۔ تو رسول کی محبت کا نام ہے ایمان۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ مجھے محبوب نہ بنائے۔ تو رسول کی محبت بنی ایمان۔ والذین آمنوا، اور جو مومن بن گئے
وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. تو یہ ہوا اس ایمان کا نتیجہ، وہ اس ایمان کا ثمرہ. لہذا قرآن کے خلاف میں کوئی بات عرض نہیں کر رہا ہوں اور حدیث کی بات کر رہا ہوں. حدیث جو ہے وہ قرآن کی شارح ہے، شرح کرنے والی ہے. قرآن کے خلاف حدیث میں کچھ نہیں ہے. تو نتیجہ ایمان کا نام ہے محبت الہی اور ایمان کا نام ہے محبت رسالت. اچھا چلو، صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے اور ایک ایک صحابی سے پوچھا جائے بتائیے ایمان کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم کو صدیق اکبر یاد آئے. صدیق اکبر سے پوچھا گیا یہ بتائیے ایمان کیا ہے. تو جب یہ سوال آپ ان سے کرو گے تو ایک پیارا واقعہ یاد آئے کہ جب صدیق اکبر سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کن چیزوں سے محبت ہے، تو صدیق اکبر نے کہا تھا 3 چیز سے. اللہ کے رسول نے پوچھا تھا اے ابو بکر تم کن چیزوں سے محبت کرتے ہو؟ کہا ہے اللہ کے رسول 3 چیز سے. پہلی چیز کیا ہے؟ الجلوس عندک، آپ کے پاس بیٹھے رہنے سے محبت ہے. دوسری چیز والنظر الیک، اور آپ کو دیکھتے رہنے سے محبت ہے. تیسری چیز وانفاق مالی علیک، اور آپ پر مال لٹانے سے محبت. 3 چیز سے محبت. بیٹھے تو آپ کی محفل میں بیٹھے، دیکھیں تو آپ کا چہرہ دیکھیں، اور قربانی ایثار کا مظاہرہ کریں تو آپ کے اوپر قربان ہو جائیں. اس 3 چیزوں سے محبت ہے. تینوں کا مرکز رسول کی ذات. تو صدیق اکبر نے کہہ دیا کہ ایمان نام ہے رسول کی محبت کا. ذرا غور تو کرو. تو ہم نے دیکھا کہ صدیق اکبر نے یہی کیا. رسول کی بارگاہ میں جب بیٹھے اور قریب رہے تو ایسا قریب کہ آج تک قریب. اور رسول کو جب دیکھا تو ایسا دیکھا کہ کوئی نہ دیکھ سکا. اور جو رسول پہ لٹایا تو ایسا لٹایا کہ حضرت عمر حیرت فروش ہو گئے. پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بات، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بات. دیکھا آپ نے حضرت صدیق اکبر کے طرز عمل نے زبان حال سے بتا دیا کہ ایمان نام ہے رسول کی محبت کا. اور فاروق اعظم سے پوچھا جائے کہ ایمان کیا چیز، تو فاروق اعظم کے پاس جب جاؤ گے تو ایک منظر سامنے آئے گا. ایک مومن کی صورت میں منافق. میں اس دور کی بات کر رہا ہوں. اور ایک یہودی، دونوں میں ہوا مقدمہ. آج میری باری ہے، آج میری پانی چلانے کی باری ہے. مسئلہ یہ تھا. تو باری تھی یہودی کی، اور یہ منافق جو تھا نا سوچتا تھا کہ میں آج پانی چلاؤں زبردستی. جب جھگڑا بڑھا تو منافق نے سوچا کہ بظاہر میں تو مسلمان ہوں نا، میرے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک ہوتا، مجھے مال غنیمت بھی ملتا، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا، تو چلو رسول کے اوپر اس فیصلے کو رکھ دیا جائے. تو رسول جب میرا مسلمان ہونا سنیں گے تو میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے. یعنی کتنا خطرناک خیال ہے منافق کا کہ رسول حق فیصلہ نہیں کریں گے بلکہ میرے مناسب فیصلہ کریں گے. یہ ہے منافق کا خطرناک نظریہ. لے کے وہ چلے. یہودی تیار ہو گیا کہ فیصلہ کہیں سے بھی کرا لو. جب فیصلہ کرایا تو پہلے مقدمہ رکھنے سے پہلے وہ منافق کہتا ہے اللہ کے رسول میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے. بھئی کسی مقدمے کے لیے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم کیا ہو اور فلاں کیا. مگر وہ سمجھ رہا تھا کہ اپنا مسلمان ہونا ظاہر کر دو تاکہ کہیں فیصلے میں کوئی ہمارے خلاف بات نہ ہو جائے. تو سرکار نے بات سنی اور یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. یہودی تو راضی مگر منافق کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا. سوچا کہ رسول ذرا سا رحیم الفطرت ہے، نرم ہے، چلو عمر کے پاس فیصلہ کر دیں. حضرت عمر سے فیصلہ کرائیں. ان کی تلوار تو ہمیشہ
کھینچی رہتی ہے دشمنوں کے لیے. وہ تو یہودی کا نام سنیں گے اور گردن کاٹ دیں گے, میں بچ جاؤں گا. یہاں پر آئے اور آنے کے بعد یہاں بھی کہا, جب بات چیت ہوئی تو یہاں بھی وہی کہا, مختصراً عرض کروں کہ میں مسلمان ہوں, یہ یہودی ہے. ایسا پروپیگنڈا اپنے اسلام کا, ایسی تشہیر اپنے اسلام کی, اپنے ایمان کا. وہ تو ایسے ہی ہوتا ہے میاں کہ جس کے پاس کوئی چیز دولت نہ ہو, کبھی کوئی چیز مل جائے تو اپنے کو بڑا بھاری رئیس سمجھتا ہے. تم نے نہیں سنا کہ ایک صاحب نے کبھی سونا نہیں دیکھا تھا اور ان کو ایک سونے کی انگوٹھی مل گئی, تو اب وہ انگلی میں پہنے ہوئی, حالانکہ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی حرام ہے, مگر انہیں تو اپنا سونا والا بننا تھا نا. تو سونے کی انگوٹھی انہوں نے انگلی میں پہن لی, اور جب کسی کو سلام کرے تو اسی انگلی کو اٹھا کر السلام علیکم. جو دیکھا بھائی کے پاس سونا ہے تو اس سونے کو دکھانے کے لیے بہت ہی السلام علیکم. تو ایک مرتبہ یہ ایک حلوائی کے پاس پہنچ گئے جو مٹھائیاں تیار کرتا, بڑا رئیس تھا حلوائی. اس کے یہاں جب یہ گئے تو سوچا اس کو تو سلام نہیں کر سکتے, تو یہ انگوٹھی اس کو ہم کیسے دکھائیں. تو انگوٹھی والی انگلی, یعنی جس انگلی میں وہ انگوٹھی تھی, اس انگلی کو آگے بڑھایا اور بڑا بہت اس مٹھائی کا کیا دام ہے, اس کا کیا دام ہے, اس کا کیا دام ہے, اس کا کیا بھاؤ ہے, بھاؤ پوچھنے لگی. وہ سمجھ لیا کہ یہ کچھ لینا تو نہیں چاہتا, یہ انگوٹھی دکھا رہا. تو اس کے بعد وہ بھی سونے کا کڑا پہنے ہوئے, اس نے آستین چڑھا لی اور کہا دیکھ اس کا یہ بھاؤ ہے, اس کا یہ بھاؤ ہے, اس کا یہ بھاؤ ہے. تو ایک انگوٹھی پہ اترا رہا, میرے پاس تو پورا کڑا ہے. میں مسلمان ہی یہودی ہے, میں مسلمان. ایسا پروپیگنڈا اپنے اسلام کا. مشکانت کی خود ببویت میں کی اتار گویت. مشک وہ ہے جو خود مہکے, اتار کے کہنے والا مشک نہیں ہے. واقعی اگر تم مسلمان ہو تو تمہارا اسلام مہکے گا, تمہیں پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں کہ میں مسلمان. تو حضرت عمر نے واقعہ سنا, سننے کے بعد کا اچھا بھی فیصلہ کرتا. یہودی نے کہہ دیا تھا کہ رسول کی بارگاہ سے آ رہا ہوں, رسول نے میرے حق میں فیصلہ کیا تھا, انہوں نے مانا نہیں اس کو. اندر گئے, تلوار لے کر نکلے. منافق نے سمجھا کہ مجھے مسلمان سمجھ کے چھوڑ دیں گے, میں کلمہ پڑھنے والا, میں نماز پڑھنے والا, میں روزہ رکھنے والا, میں ایسا کرنے والا, میں ویسا کرنے والا, میں رسول کی صحبت میں بیٹھنے والا. عمر نے تو مجھے ضرور دیکھا ہے, یہ مجھے چھوڑ دیں گے. مگر نہیں, حضرت فاروق کی تلوار چلی, منافق کا گلا الگ ہو گیا. حضرت عمر نے نہیں سوچا کہ میں نے کلمہ پڑھنے والے کو مارا کہ نماز پڑھنے والے اس کو مارا جس نے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار پہلے ہی کر لیا تھا. مارا, شور مچ گیا. عمر نے مسلمان کو مارا, عمر نے مسلمان کو مارا, شور مچ گیا. بارگاہ رسالت میں یہ مسئلہ گیا. بارگاہ رسالت کی عدالت میں حضرت عمر حاضر ہوئے, اور جب ان سے پوچھا گیا عمر تم نے مسلمان کو مارا, تو حضرت عمر کہتے ہیں نہیں, میں نے مسلمان کو نہیں مارا, میں نے مسلمان کو نہیں مارا. اے اللہ کے رسول, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو آپ کے فیصلے سے مطمئن نہ ہو, جو آپ کا فیصلہ سنے دل میں کھٹک رکھے. اے اللہ کے رسول, صرف نماز پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا, صرف کلمہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا, صرف اعمال خیر و خیرات انجام دینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. اے رسول, یہ کیسا مسلمان ہے کہ آپ پر ایمان بھی لائے اور پھر آپ کے فیصلے کو گوارا بھی نہ کرے, آپ کے فیصلے کو پسند بھی نہ کرے. اس مفہوم کو حضرت عمر نے جن لفظوں میں ادا کیا, حضرت جبرائیل لے کے اتر آئے, حضرت عمر کی بولی قرآن بن گئی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. اور حضرت عمر نے اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ ایمان نام ہے رسول کی محبت کا, ایمان نام ہے رسول کے ہر فیصلے کو قبول کر لینے کا, ایمان نام ہے رسول کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کر لینے کا, ایمان نام ہے رسول کو مختار کل تسلیم کر لینے کا. حضرت فاروق اعظم نے اپنے طرز عمل سے بتا دیا کہ ایمان نام ہے رسول کی محبت کا. دوستو صلی اللہ
صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اور دوستو آج کل کا زمانہ عجیب و غریب زمانہ ہے۔ اچھا ہوا جو آج حضرت فاروق اعظم اس دنیا میں نہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، بہتوں کے لیے بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، نہیں تو پتہ چل جاتا ایمان نام کس چیز کا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ آؤ عثمان غنی کی بارگاہ میں، حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں جو ہم حاضر ہوئے، کہا حضور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایک واقعہ ہمارے سامنے آ گیا۔ ایک شخص بارگاہ رسول عربی میں حاضر ہوا، سرکار میں ضرورت مند ہوں، مجھے کچھ سرمایے کی ضرورت، مختصراً عرض کروں۔ سرکار عربی نے ارشاد فرمایا عثمان کے پاس جاؤ۔ سرکار کسی سے نہ نہیں کہتے تھے، کبھی نہیں فرمایا۔ حضرت عثمان سے کوئی تعارف نہیں تھا اس شخص کا، بہرحال حضور کے بھیجنے سے یہ گئے، ان سے جا کر اپنا مطلب کہو۔ تو وہاں گئے تو دیکھا حضرت عثمان غنی اپنے ایک غلام کو ڈانٹ رہے ہیں، کیوں جی؟ یہ تم نے جو بتی موٹی کر دی ہے، تیل زیادہ جل گیا، اگر بتی پتلی ہوتی تو تیل کم جلتا نا۔ انہوں نے سوچا کہ بتی موٹی ہو جانے سے تو اتنا بگڑ رہے ہیں، میں کچھ کہوں تو برام نہ ہو جائے۔ ہمت نہیں پڑی اور ویسے ہی پلٹ آئے۔ پھر حضور سے کہا تم نے کچھ نہیں کہا، جاؤ کہو ان سے۔ بارگاہ عثمانی میں پھر وہ حاضر ہوئے، دیکھے پھر دوسرے غلام کو ڈانٹ رہے، تو نے وہ جو دال میں نمک زیادہ کر دیا، اگر وہ کنکری بچ جاتی تو دوسرے دن کی دال میں کام آتی، تو نے یہ کیوں زیادہ کر دیا؟ سوچا رہے صاحب ایک کنکری بڑھ گئی تو اتنا بگڑ رہے، یہ مجھے کیا دیں گے؟ پھر یہ پلٹ گئے، اور پلٹنے کے بعد پھر سرکار سے اب بارگاہ میں اپنا معروضہ پیش کیا۔ انہوں نے پھر کہا کہ جاؤ، اور اب آئے تو دیکھا یہ خاموش حضرت عثمان غنی تشریف رکھتے ہیں، قریب گئے اور قریب جا کر پہلے ہی کہا مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا، پہلے ہی حوالہ دے دیا کہ کچھ کہنا نہ پڑے اور مجھ پر کچھ برہمی بھی نہ ہو، مجھ کو اللہ کے رسول نے بھیجا اور مجھے ایسی ضرورت ہے۔ اچھا اللہ کے رسول نے بھیجا، آؤ میرے ساتھ، اور لے گئے اپنے مکان میں، اور مال و اسباب جہاں رکھا تھا وہاں پہنچا کر کہا دیکھو جو چاہو لے لو۔ یہ سوچنے لگے یہ حضرت عثمان وہی تو ہیں جو بتی موٹی ہو گئی تھی تو بگڑ رہے تھے، جو دال میں نمک زیادہ ہو گیا تو بگڑ رہے تھے، ارے یہ کیا معاملہ؟ بہت حیرت میں تھے کہ حضرت عثمان نے کہا سنو، جب 2 بار تم میرے پاس آئے تھے تو میں غلاموں کو ڈانٹ رہا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا مال، میرے اسباب، میری جان، میری کائنات، ان سب کے مالک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور میں تو صرف امین ہوں، میں صرف محافظ ہوں، حفاظت کرنے والا، تو میری ذات پر اتنے سے زیادہ خرچ کرنا میں جائز نہیں سمجھتا، جتنے سے کام بن جائے، مگر تجھے تو مالک نے بھیجا ہے، جو چاہو لے جا، تمہیں تو مالک نے بھیجا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے اپنے اس طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ ایمان نام ہے رسول کی محبت کا، ایمان نام ہے رسول کو اپنا مالک و مختار بنا لینے کا، ایمان نام ہے رسول کی اقتدار اعلیٰ کے آگے سر نیاز کو جھکا دینے کا، ایمان نام ہے رسول کی محبت کا۔ سیدنا علی مرتضیٰ سے پوچھو تو فوراً کہیں گے کتنی بار تم نے سنا ہے کہ میں نے اپنے رسول پر اپنی عبادت قربان کر دی ہے، میں نے عبادت قربان کر دی ہے، نماز عصر تو جائے نماز عشق نہ چھوٹے، نماز عصر تو جائے نماز عشق نہ چھوٹے، حقیقت میں اسی کا نام زاہد پارسائی ہے، حقیقت میں اسی کا نام زاہد پارسائی ہے،
پارسائی کا سبق سیکھنا ہے تو علی سے سیکھو، جنہوں نے رسول کی محبت کے اوپر اپنی عبادت کو قربان کیا تو ان کے لیے سورج کو پلٹنا پڑا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ ایمان نام ہے رسول کی محبت کا۔ اور آگے چلو، سیدنا امام مالک کی زندگی دیکھو، بتاؤ حج کی طرف تو سبھی میں ہوتی ہے نا، اور آپ بھی طرف رکھتے ہیں، ہر مسلمان طرف رکھتا۔ حضرت امام مالک مدینے میں رہے اور تا حیات رہے، مگر ایک حج کے سوا دوسرا حج نہیں کیا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ امام مالک، آپ نے ایک حج کے سوا دوسرا حج نہیں کیا، اس میں کیا راز کی بات ہے؟ سنو جی، فرض ایک ہی حج ہے نا، تو فرض ادا ہم نے کر لیا، اب دیار رسول کو چھوڑتے ہوئے جی ڈرتا ہے کہیں چھوڑوں اور روح نہ نکل جائے۔ میں یہی مرنا چاہتا۔ حضرت امام مالک مدینے کے اندر و دیوار کو جب بوسہ دیتے ہوئے نظر آئے تو پوچھا تھا پوچھنے والے، اے امام مالک، در و دیوار کا چومنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا سنو جی، میں در و دیوار کو نہیں چومتا، میں نسبت یار کو چومتا۔ حضرت امام مالک کا طریقہ یہ تھا کہ اگر ان سے کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھے تو بتا دیں، قرآن کی آیت کا ترجمہ پوچھے تو بتا دے، قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ کے سننا چاہے تو سنا دے، مگر اگر ان سے یہ کہے کہ اے امام مالک ذرا حدیث سنائیے، تو حدیث سننا چاہتے ہو آؤ میرے ساتھ آؤ، آؤ میرے ساتھ آؤ، اور آنے کے بعد لے گئے وہ اپنے گھر پر، چوکی بچھائی، اس کے اوپر چادر لگایا، غسل کیا، وضو کیا، خاص لباس پہنا، خوشبو لگایا، اور خوشبو لگا کے آ کے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد بہت ہی خشوع اور خضوع اور توجہ کام کے ساتھ وہ حدیث شریف سنا رہے۔ حضرت امام والی یہ کیا معاملہ ہے؟ قرآن کی کس آیت میں ہے کہ آپ حدیث یوں پڑھا کریں؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا انداز ہے؟ قرآن تو آپ اس انداز سے نہیں پڑھتے جس جو اہتمام آپ حدیث کے پڑھنے میں کر رہے ہیں۔ کہا سنو جی، قرآن کا نازل کرنے والے نے اپنے قرآن کے آداب کو خود بتا دیا، عبادت کے فرض کرنے والے نے اپنی عبادت کے طریقے کو خود بتا دیا۔ قرآن پڑھنا ہے اس طرح پڑھو، چھونا ہے تو اس طرح چھوؤ، پہلے وضو کر لو، طہارت حاصل کر لو۔ تو اللہ نے اپنی بارگاہ کے آداب کو خود بتا دیا، اور رسول کی محبت کے آداب کو ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے، جیسا تم چاہو کرو، جیسا تم چاہو کرو۔ تو جب ہماری مرضی پر چھوڑا گیا ہے تو اب ہمیں قانون بنانا ہے، ہمیں ضابطہ بنانا ہے۔ اب رسول کی محبت کا جو طریقہ ہم نکالیں گے وہ سب محمود اور مستحسن ہوگا۔ اور سنو، اچھی طرح سے سن لو، قرآن کے بنائے ہوئے قانون سے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور اپنے محبت کے بنائے ہوئے اصول سے ہم حدیث رسول کو پڑھتے ہیں، ہم حدیث رسول کو پڑھتے ہیں۔ آپ کہیں گے صاحب یہ محبت کا انداز کیا ہے؟ تو میں ایک بڑی بہت ہی صوفیانہ بات اب کہوں، طریقت کی بات، اور بہت گہرائی۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ اللہ نے اپنے آداب اور اپنی عبادت کے سارے طریقے معین کیوں فرما دیے، اور رسول کے آداب کے طریقے معین نہیں فرمائے؟ بات ہمارے اوپر کیوں چھوڑ دی؟ وجہ یہ ہے دوستو کہ اللہ کی محبت میں انسان کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گم کردہ ہوش ہو جاتا ہو، اور گم کردہ ہوش ہونے کے بعد ایک ایسا موقع آتا ہے جو حضرت منصور کو آ گیا تھا، اور بولنے والا انالحق بول گیا۔ اس وقت شکر کے عالم میں سے گم کردہ ہوش سے، مگر زبان سے کیسی بولی نکل گئی؟ ٹھیک ہے اہل شریعت فتویٰ نہ لگائیں، مگر ایک منزل ایسی تھی کہ انل
لہذا کنٹرول کی بڑی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، کہیں بات اور آگے نہ بڑھنے پائے۔ مگر سنو، رسول کی محبت سے کوئی آج تک گمراہ نہ ہو سکا، رسول کی محبت سے کوئی گمراہ ہوا ہو ایسی کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی۔ میں آپ کو بتاؤں، رسول کی محبت میں کوئی بہتی بات کہہ گیا ہو ایسی کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی۔ مجھے حضرت بایزید کا ایک واقعہ یاد آیا، حضرت بایزید کا جب واقعہ یاد آیا، عالم شکر میں، عالم جذب میں، مدہوشی کے عالم میں اور ایسے عالم میں جب شریعت کا حکم اٹھ جایا کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ اللہ، غور تو کرو، ایک آواز نکل رہی ہے اللہ، تو ایک ان کا مرید کہتا ہے یا شیخ انت اللہ فما تقول فی محمد، اے شیخ جب اپنے کو آپ اللہ کہہ رہے ہیں تو محمد کو کیا کہیں گے؟ تو حضرت بایزید مستعمی کانپنے لگے، لرزنے لگے، ہوش آ گیا، لوگوں سے پوچھا کیا بات تھی؟ کہا حضور آپ کی زبان سے یہ نکل گیا، ارے یہ نکل گیا تھا تو میری گردن کیوں نہیں مار دی؟ دیکھو اب میری زبان سے اگر اللہ نکلے تو میری گردن اڑا دینا۔ پھر عالم شکر میں پہنچ گئے، پھر عالم جذب میں پہنچ گئے اور کہا اللہ، کہنے والے نے جب عالم ہوش میں آئے اس وقت بھی کہنے والے نے کہا تھا یا شیخ انت اللہ فما تقول فی محمد، اے شیخ جب آپ اپنے کو اللہ کہتے ہیں تو محمد کو کیا کہیں گے؟ پھر ہوش میں آ گئے، محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا نام سنا، ہوش میں آ گئے، لرز اٹھے، کہا حضور آپ کی زبان سے یہ نکل گیا، اچھا یہ نکل گیا تھا، کیوں نہیں تلوار مار دی؟ دیکھو میں تم سے وصیت کرتا ہوں کہ اب تیسری بار اگر کبھی ایسا نکلے تو تلوار ضرور چلا دینا، یہ تو بڑی خراب بات نکل رہی ہے، یہ تو کفر کی بات نکل رہی ہے، تلوار چلا دینا۔ اس کے بعد پھر جب عالم شکر میں پہنچے اور انہوں نے کہا اللہ، مرید نے ان کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے تلوار چلا دی، جب تلوار چلائی تو گردن سے تلوار تیر گئی، گردن نہ کٹی، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا یا شیخ انت اللہ وما تقول فی محمد، اے شیخ آپ اپنے کو اللہ کا محمد کو کیا؟ پھر وہ کانپنے لگے، ارے کیا ہو گیا حضور؟ پھر نکل گیا تھا، تلوار کیوں نہیں چلائی؟ کہا حضور تلوار تو چلائی تھی مگر گردن نہ کٹی۔ کہا سنو اگر بایزید ہوتا تو گردن کٹ جاتی، وہ بولی کسی اور کی تھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي علیہ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ رسول کی محبت میں کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ غلط ہے جو کہتے ہیں کہ رسول کی محبت میں یہ بہک گئے، نہیں، رسول کی سچی محبت میں کوئی بہک نہیں سکتا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ ایک سوال کا جواب میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں کیا جی محبت کی بڑی بات کرتے ہیں؟ یہ محبت تو کہتے ہیں اطاعت ہی کو نا۔ رسول کی محبت کیا ہے؟ رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اتباع کرو۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، محبت کے نتیجے میں اطاعت و اتباع لازمی ہے، محبت کے نتیجے میں اطاعت و اتباع لازمی ہے، مگر سنو میں آج تمہیں بتانا چاہتا ہوں محبت اور ہے، اطاعت اور ہے، اتباع اور۔ تین چیزیں اس کو ملانے والے یا تو جاہل ہے اور یا جان بوجھ کر کے فریب دے رہے۔ محبت اور ہے،
اطاعت اور ہے، اتباع اور ہے۔ اطاعت جانتے کسے کہتے ہیں؟ ہم نے حکم دیا آپ نے کیا، ہم نے فرمان نازل کیا آپ نے عمل کیا، تو اس کا نام ہے اطاعت۔ اور اتباع کسے کہتے ہیں؟ آپ چلے اور ہم چلے، اس کا نام ہے اتباع۔ تو اطاعت بغیر حکم کے نہیں پائی جاتی، اور اتباع بغیر چلے نہیں پائی جاتی۔ اتباع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا، جب کوئی آگے چلے گا تبھی تو آپ پیچھے چلیں گے۔ اور اطاعت کہتے ہیں حکم کو ماننا، تو جب کوئی حکم دے گا جبھی تو آپ مانیں گے۔ تو اطاعت محتاج ہے حکم کی، اور اتباع محتاج ہے چلنے کی، مگر محبت نہ حکم دیکھتی ہے نہ چلنا دیکھتی ہے۔ محبت بہت تیز رفتار ہے۔ جب ابو جہل نے میرے رسول کو کہا تھا کہ محمد تم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے، تو صدیق اکبر کھڑے ہو گئے تھے۔ رسول نے حکم نہیں دیا تھا کہ کھڑے ہو، رسول نہیں چلے تھے کہ چلے۔ تو حضرت صدیق اکبر کا یہ کھڑا ہونا رسول کی تعریف کے لیے نہ اطاعت ہے نہ اتباع ہے، بلکہ محبت ہے۔ حضرت ایوب انصاری، میں ایک فرق بتاؤں گا کہ محبت اور ہے اطاعت اور ہے۔ محبت بہت تیز رفتار ہوتی ہے۔ حضرت اویس سے جا کر پوچھو کہ اپنے دادوں کو شہید کرنے والے کس نے حکم دیا تھا شہید کرنے کو؟ کس نے دانتوں کو توڑا تھا جس کی آپ نے اتباع کی؟ تو وہ کہیں گے یہاں اطاعت اتباع نہیں ہے، یہاں محبت ہے۔ ذرا غور تو کرو دوستو، اطاعت اور ہے محبت اور ہے۔ پوچھو حضرت ایوب انصاری کہ دولت کا دیکھو رسول نے اپنے جلووں سے جب منور فرمایا تو سرکار نے اپنی سہولت کے پیش نظر نیچے والا حصہ پسند فرمایا، اور حضرت ایوب انصاری کو حکم دیا تم اوپر رہا کرو، جاؤ اوپر جاؤ۔ حضرت ایوب انصاری اوپر چلے گئے، مگر خیال ہوا کہ رسول نیچے میں اوپر، ایک گوشے میں جا کے کھڑے ہو، کہیں رسول میرے پیروں کے نیچے نہ آئے۔ پھر خیال ہوا کہیں ہو سکتا ہے کہ رسول ٹہلتے ہوئے یہاں نہ آ گئے ہو، تو دوسرے گوشے میں چلے گئے۔ پھر خیال ہوا کہیں یہاں نہ آ گئے ہو، تو تیسرے گوشے میں چلے گئے۔ خیال بدلتا گیا، گوشے بدلتے گئے، رات بھر سو نہ سکے۔ حضرت ایوب انصاری سے پوچھو اوپر کیوں گئے؟ تو کہیں گے اطاعت لے گئی۔ رات بھر کیوں جاگے؟ تو کہیں گے محبت نے جگایا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ اور میں زوردار انداز سے بتاؤں، کبھی ایسا ہوتا ہے محبت ہوتی ہے اطاعت نہیں ہوتی۔ فرق کو محسوس کرنے کے لیے یہ اشارے ضروری۔ محبت ہوتی ہے اطاعت نہیں ہوتی۔ دیکھو، میرے خدا کو میرے رسول سے محبت ہے، جو کہے نہیں ہے وہ کافر، مگر میرا خدا میرے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اتباع نہیں کرتا، جو کہے کرتا ہے وہ بھی کافر۔ معلوم محبت اور ہے اطاعت اور۔ باپ بیٹے کی محبت کرتا ہے، اطاعت نہیں کرتا۔ شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، مگر اپنی مردانگی کی کرسی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اطاعت نہیں کرتا۔ محبت اور ہے اطاعت اور ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اطاعت تو ہوتی ہے محبت نہیں ہوتی۔ ہمارے ہندوستان میں ایک گورنمنٹ پہنچی تھی، وہ خوب جانتے ہیں کون پہنچا تھا، مگر کسی ہندوستانی کو
اس کے جبری قانون سے اس کی اطاعت تو کرتے تھے مگر محبت نہ کر سکے، اسی لیے اس کو اس دیار کو چھوڑنا پڑا اور سمٹتے سمٹتے یہاں تک پہنچنا پڑا۔ دیکھا آپ نے کہ کبھی اطاعت ہوتی ہے، محبت نہیں ہوتی۔ فرق کو محسوس کرنا ہے تو ایسے ہی محسوس کرو، تو محبت اور ہے اور اطاعت و اتباع اور ہے۔ مگر سنو جی، کہ محبت بنیادی چیز ہے، محبت یہ اطاعت اور اتباع پر مجبور کراتی ہے، اطاعت و اتباع پر مجبور کراتی ہے محبت۔ جاؤ سفیر مکہ سے پوچھو، عروہ ابن مسعود جو سفیر مکہ کی حیثیت سے صلح حدیبیہ کے موقع پر پہنچے تھے، انہوں نے آ کر اپنے قوم سے یہ کہا تھا، سنو جی، محمد عربی کے ماننے والوں سے جنگ کو مت سوچو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب رسول عربی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو ایک قطرے آب کو بھی وہ زمین پر ان کے چاہنے والے گرنے نہیں دیتے، اور ایک ایک قطرے کو لے کر کوئی سینے میں ملتا ہے، کوئی چہرے میں ملتا ہے۔ تو اے میرے قوم کے لوگوں، جو قوم اپنے نبی کے بدن کا لگا ہوا پانی زمین میں گرنے نہیں دیتی، وہ قوم اپنے نبی کا خون کیسے گرنے دے گی؟ یہ تو دیوانے نظر آ رہے ہیں، یہ اپنے نبی کے پروانے ہیں، یہ شمع رسالت کے شہدائی ہیں، ان سے لڑنا مت سیکھو۔ دوستو، واقعی بات ہے، جب ہمارے اندر دیوانگی تھی، رسول کی بارگاہ سے دیوانگی تھی، ہم آگے آگے تھے، تم نہیں دیکھتے، دیوانہ آگے ہوتا ہے، تالی بجانے والے پیچھے ہوتے ہیں، پتھر پھینکنے والے پیچھے ہوتے ہیں، مگر دیوانہ مستی میں جھومتا چلا جاتا ہے۔ تو جب تک ہم دیوانگاہ بارگاہ رسول تھے، ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے، روم والے پیچھے ہو گئے، فارس والے پیچھے ہو گئے، قیصر و کسریٰ والے پیچھے ہو گئے، قیصر و کسریٰ والے پیچھے ہو گئے، ساری دنیا والے پیچھے ہو گئے، جب تک ہم بڑھتے چلے گئے، مگر جب دیوانگی ختم ہو گئی تو اب ہم پیچھے ہیں، وہ آگے ہو گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ دیکھا آپ نے، غور کیا، تو آخر یہ پانی کا لوٹنا، اپنے چہروں پہ ملنا، یہ قرآن کی کس آیت میں تھا، حدیث کے کس ٹکڑے میں تھا؟ تو آپ کہیں گے دیکھو، یہ اطاعت و اتباع نہیں ہے، یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ اب میں ایک سوال تم سے کہتا ہوں، وقت کا اہم سوال، آج بڑی کوشش کی جا رہی، آج میں بڑا وقت کا لحاظ کروں، اور اس لیے وقت کا لحاظ کروں گا کہ جو سامنے گڑی ہے وہ بھی بہت صحیح وقت سے چل رہی ہے۔ ہاں، آج یہ دھوکہ نہیں دے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى، ابھی وقت ہے نا۔ سوال، اور اس سوال پر غور کرو، آج مسلمانوں کو نمازی بنانے کے لیے بڑی کوششیں کی جا رہی، ہر اسٹیج سے یہ بولا جا رہا، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، سبھی بول رہے، ہر لکھنے والا لکھ رہا، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ مسجد کا مؤذن بھی کہہ رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء اہل سنت جو ہیں نماز کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، حالانکہ یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ علماء اہل سنت وقت پر، مناسب اوقات پر، مناسب انداز سے اعمال کے لیے بھی اپنی ہدایات کو قوم کے سامنے رکھتے ہیں، مگر بہرحال کہتے ہیں صاحب یہ جب دیکھو تو رسول، جب دیکھو تو رسول، جب دیکھو تو رسول، یعنی رسول کے فضائل و کمالات سننے سے اتنا جی گھبراتا ہے ان کو کہ جب دیکھو تو رسول، جب دیکھو تو رسول، نماز نہیں سکھاتے۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، اتنے آدمی جو یہاں پر موجود ہیں، کوئی ایسا شخص ہے جس کو نماز کے فرض ہونے کا علم نہیں؟ اگر ہو تو کھڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا شخص جو نماز کو فرض نہ جانتا ہو، جو نماز کو ضروری نہ سمجھتا ہو،
جو نماز چھوڑنے والے کے عذاب کو سن نہ چکا ہو؟ کوئی نہیں نا؟ تو جب تم سب چیز کی خبر رکھتے ہو تو اب ہم کس چیز کی خبر دیں؟ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کیا تم نہیں سنتے؟ اگر تم بے خبر ہوتے تو ہم خبر دے دیتے، اگر تم لا علم ہوتے تو ہم علم دے دیتے، مگر جس چیز کو تم اچھی طرح جانتے ہو، خوب جانتے ہو، بچپنے سے جانتے ہو، تم تو کفار بھی جانتے ہو کہ نماز مسلمانوں کی ایک اہم عبادت ہے، اتنا جاننے کے باوجود اگر تم نہیں پڑھتے تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مولوی صاحب نہیں بتاتے اسی لیے نہیں پڑھتے؟ ارے بھائی مولوی صاحب اس وقت بتاتے جب آپ کو معلوم نہ ہوتا، مگر جب آپ کو معلوم ہے تو نہیں پڑھتے تو اس کی وجہ لا علمی نہیں ہے، نہیں پڑھتے تو اس کی وجہ بے خبری نہیں ہے، اگر تم نہیں پڑھتے تو اس کی وجہ تمہاری سستی ہے، تمہاری غفلت ہے، تمہاری سرکشی۔ لا علمی ہوتی تو بتا دیا جاتا کہ یہ قوم یہ کیسے لوگ ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، کیا عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں، ہم سے کہتے ہیں وہ بتاؤ جو سب جانتے، وہ نہ بتاؤ جو تم نہیں جانتے، جو لوگ نہیں جانتے اس کو مت بتاؤ، وہ بتاؤ جو سب جانتے ہیں۔ ہماری سمجھ میں ان کی آنکھوں پر پتھر پڑ گئے کیا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلی علیہ۔ مگر سوال اب یہ ہے، سوال یہ ہے کہ جب تم سب کچھ جانتے ہو تو پڑھتے کیوں؟ سوال ہے۔ کیا بات ہے مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے؟ کیا بات ہے گلی گلی کوچے کوچے نماز پڑھو، نماز پڑھو، قریہ قریہ نماز پڑھو، صحرا صحرا نماز پڑھو، محفل محفل نماز پڑھو، اتنا سنایا گیا گھر گھر نماز پڑھو، مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، لٹریچر لکھے جا رہے نماز پڑھو، تقریریں کی جا رہی نماز پڑھو، خطبے دیے جا رہے نماز پڑھو، پھر بھی تم کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ جان کر کے، سمجھ کر کے، فرضیت کو سمجھ کر کے، اور یہ بھی جان کر کے کہ روز محشر کی جاگوداز بوات، اولی پرسش نماز بوات، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا، یہ بھی سب جانتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا بات ہے؟ تو معلوم ہوگا کہ ایک بیماری ہے، وہی بیماری پڑھنے نہیں دیتی۔ اب اس بیماری کو تلاش کرو، جب تک اس بیماری کا علاج نہیں ہوگا تم نمازی نہیں بن سکتے، اور اگر پڑھو گے بھی تو لذت نہیں ملے گی۔ بیماری دور کرو ورنہ قصہ وہی ہو جائے گا بڑے میاں والا۔ ایک صاحب کا معدہ خراب تھا، معدہ گیس اٹھتی تھی، گیس، تو جب گئے تو پہنچے سر پر تو سر میں درد ہو، سمجھ میں آیا، اور اس کے بعد ہاتھ میں پہنچے تو ہاتھ میں درد ہو۔ اب وہ جب ہاتھ میں درد ہو تو یہاں مالش کر لیں تو پیر میں شروع، وہاں مالش کر لیں تو ادھر شروع، یہاں مالش کر لیں ادھر شروع، سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے میاں جہاں سے مرض پیدا ہو رہا وہ تو اپنی جگہ پر ہے، پہلے اس کو ختم کر لو۔ جب تک معدہ ٹھیک نہیں ہوگا تم صحت مند نہیں ہو سکتے، مالش کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، پہلے اصلی مرض کو سمجھو۔ تو حکیم صاحب کے پاس پہنچے ایک بڑے میاں، حکیم صاحب میرا حافظہ کمزور ہو گیا۔ کہا بڑے میاں یہ بڑھاپے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ حکیم صاحب دیکھیے آنکھ کی روشنی بھی کم ہو گئی، بڑے میاں یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ حکیم صاحب دیکھیے پیر بھی جب چلتا ہوں تو کچھ قدم جمتا نہیں ہے، کہا بڑے میاں یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ حکیم صاحب دیکھیے ہاتھ بھی بہت کمزور ہو گیا، راشا جیسے نظر آتا ہے، کہا بڑے میاں یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ حکیم صاحب سننا بھی کم سننے کی طاقت بھی کم ہو گئی ہے، کہا بڑے میاں یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ بگڑ گئے بڑے میاں، کیا حکیم صاحب آپ نے ایک ہی وجہ پڑی ہے کیا؟ سر کا مرض بڑھاپے کی وجہ سے، میدے کا مرض بڑھاپے کی وجہ سے، ہاتھ کا مرض بڑھاپے کی وجہ سے، پیر کا مرض بڑھاپے کی وجہ سے، کان کا مرض صرف آپ نے یہی وجہ پڑی ہے کہ اور بھی کچھ پڑھا ہے؟
سنو کا بڑے میاں یہ غصہ جو ہے یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے مرض کو پکڑ لو تب علاج صحیح ہوگا. تم بتاؤ کیا بات ہے کہ یہ قوم بے عمل ہے, کیا بات ہے کہ یہ قوم بے نمازی ہے, مرض کیا؟ تو سنو جی, مرض میں بتانا اس مرض کے سوا کوئی دوسرا مرض نہیں ہے. اس لیے مرض یہ ہے کہ یہ قوم رسول کی سچی محبت سے دور ہو گئی, یہی مرض ہے. لہذا اگر تم اس قوم کو نمازی بنانا چاہتے ہو تو محبت والا بناؤ, اگر اس قوم کو تم بعمل بنانا چاہتے ہو تو رسول والا بناؤ. اگر یہ رسول کی محبت ان کے دل میں نہ ہوئی تو رسول کی بتائی ہوئی نماز سے کیا محبت ہوگی, رسول کے بتائے ہوئے اعمال سے کیا محبت ہوگی؟ سنو جی, صحابہ جو نمازی تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ رسول کی محبت ان کے رگوں ریشے میں خون بن کے دوڑ رہی تھی. رسول کی محبت تھی جو ان کو اطاعت پر مجبور کراتی تھی, رسول کی محبت تھی جو ان کو اتباع پہ مجبور کراتی تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اس پیارے واقعے کو سنو. حضرت عبداللہ ابن مسعود خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے دیتے درمیان خطبہ میں مسکرا پڑتے ہیں, اور جب خطبہ دے چکے پوچھا اے لوگوں درمیان خطبہ میں مسکرا پڑا تھا, تم نے وجہ نہیں پوچھی؟ کہا دل میں خیال کو ضرور آیا, وجہ نہ پوچھ سکے. کہا سنو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جب اس خطبے کو دیا تھا تو اسی مقام پر حضور مسکرا پڑے تھے, میں سمجھا نہیں تھا کیوں مسکرائے, مگر میری محبت نے گوارا نہ کیا کہ رسول مسکرائے اور میں بغیر مسکرائے پڑھ دوں. محبت اتباع پر مجبور کراتی ہے, محبت اتباع پر مجبور کراتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں, جا رہے ہیں ایک مقام پر, لوگوں کو ٹھہرا سنو. تو لوگوں نے سمجھا شاید فطری ضرورت پوری کرنے کے لیے جا رہے, کنارے گئے اور ایسا بیٹھے جیسے کوئی فطری ضرورت پوری کرتا ہے اور پھر چلے آئے, کچھ ضرورت پوری کیے بغیر چلے آئے. پوچھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ کیا معاملہ؟ کہا سنو بات یہ ہے, ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہم اسی راستے سے گزرے تھے تو اللہ کے رسول کو فطری ضرورت پیش آئی تھی تو حضور ضرورتاً وہیں بیٹھ گئے تھے, مجھے وہ ضرورت پیش نہیں آئی تو میں نے سوچا لاؤ میں بلا ضرورت کے بیٹھ جاؤں, کم از کم رسول کا کچھ تو اتباع ہوگا. تو محبت اتباع پر مجبور کراتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ہی ہے, بسنتی رنگ کا جوتا پہنے ہوئے ہیں. پوچھا گیا کہ یہ رنگ آپ کو کیوں پسند ہے, اس میں کیا خوبی ہے؟ کہا اس میں سب سے بڑی خوبی تو یہی ہے کہ اسی رنگ کا جوتا پہنے ہوئے میں نے رسول کو دیکھا. محبت اتباع پر مجبور کراتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھا گیا کہ مدینے کی گلیوں میں ایک اونٹ کی لگام پکڑے ہوئے اس گلی سے اس گلی میں, اس گلی سے اس گلی میں گھوم رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہا میں تو خود نہیں جانتا کہ میں کہاں جانا چاہتا ہوں, میں نے تو اتنا دیکھا کہ رسول نے ایسا کیا میں بھی کر رہا ہوں, رسول نے ایسا کیا میں بھی کر رہا ہوں. تو محبت اطاعت سے مجبور کراتی ہے. سنو جی, یہ مباحات کی بات ہے, یہ مباحات کی بات ہے. جب مباحات کے کرنے پر انسان محبت کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے تو فرائض و واجبات کو کیسے چھوڑے گا؟ فرائض و واجبات کو کیسے چھوڑے گا؟ موقدات کو کیسے چھوڑے گا؟ تو یہ قوم بے نمازی اس لیے ہے, یہ رسول کی سچی محبت سے دور ہے. اے نماز کا سبق سکھانے والوں, اے نماز روزے کا سبق سکھانے والوں, اگر تمہیں اس قوم کو نمازی بنانا ہے تو رسول کی محبت والا بناؤ, اور جب تک یہ قوم محبت والی نہ بنے گی نمازی نہیں بن سکتے, روزے دار نہیں بن سکتے, اور اگر پڑھیں گے تو وہ بے مزہ نماز ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. یہی ایک خاص علاج ہے, یہی ایک خاص نسخہ ہے, اسی میں ہماری برتری ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ, کہ محمد سے وفا سنے تو ہم تیرے ہیں,
یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اب کھڑے ہو جائیے بارگاہ رسالت میں اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیز پیش فرمائیے۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا جب مدینے سے تو آنا بوئے دل